خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے، حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کام نہیں ہے، تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں، جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیے چند باتیں جو میں چاہ رہا تھا، جو لوگ اس فیلڈ میں وہ جن چیزوں سے بچے یا جو چیزیں کرنا ہے دونوں مکس۔ پہلا، اس کام میں دکھاوا، شو آف، ریا سے بچنا چاہیے، بہت ضروری، پورا کام برباد ہو جاتا ہے، پہلے تو اجر نہیں ملتا اور کام بھی برباد ہو جاتا، مطلب جو کیا اس کا بھی اجر نہیں اور الٹا گناہ مل جاتا۔ آپ کو معلوم ہے ریا سب سے خطرناک چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں دجال سے زیادہ جس فتنے سے ڈرتا ہوں وہ ریا کا فتنہ ہے، وہ ڈینجر ہے، کب آ جاتی نہیں معلوم۔ ہاں، شیطان آپ کو ریا کا وسوسہ ڈالے تو آپ نہیں ماننا، پھر اس کو جیسے آپ تقریر دے رہے ہو وسوسہ ڈالو، تو بہت اچھی تقریر دے رہا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کھلی ولی نکلو بول، وہ آپ کو کام سے روکنے کے لیے کرتا ہے، پھر آپ بولتے جان دو استغفار، میرے کو دکھاوا آ رہا، میں کام چھوڑ دیتا۔ نہیں، کسی کام کے ابتدا میں آپ جو نیت سے شروع کرتے ہیں نا وہ صحیح ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے، خالص اپنے اجر کے لیے، میرے بھائی کو جس کو کہیں گے عذاب سے بچانے کے لیے، نیکی کی طرف، یہ ایسا تو مین دکھاوا شو آف تھا۔ تو دکھاوا شو آف کسی کپڑوں سے نہیں ہوتا، کسی کے زیور سے نہیں ہوتا، کسی گاڑی سے نہیں ہوتا، کسی کے چشمے سے نہیں ہوتا، وہ اس کی نیت میں رہتا ہے، یاد رکھیں۔ ہم کسی کے اٹائر سے باہر سے نہیں بول سکتے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، اس میں اکڑ نہیں، وہ اندر کی کیفیت ہے، دل کی، کیونکہ اللہ نے کسی کو مال دے رکھا، لاکھوں گھڑیاں پہنتا ہے، ہزاروں کے موبائل یوز کرتا ہے، لاکھوں گاڑیوں میں گھومتا ہے، وہ ریا نہیں ہے، وہ اس کی نیت پر ہے۔ تو دعوت کام میں کیا ہوتا ہے، کم لوگ کرتے ہیں تو مشہور ہو جاتے ہیں لوگ محفلوں میں آپ کو خاص عزت دینا شروع کر دیتا، ایک جذبہ کبھی دل میں نہ آئے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، ریا سے ہمیشہ بچے۔ دوسرا یاد رکھیے، اپنے دعوت کے کام میں جن پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں، یہ طریقے سے کام مت کبھی کیجیے کہ ان کو ذلیل کر کے پھر اپنی بات کو بتائیں۔ جیسا مثال کے طور کو آیا حرام کپڑے پہن کے آ گیا، یہاں سے شروع کریں، اب وہ آپ کی بات سنیں گے، اگلی اس کو بولیں گے دیکھو یہ کپڑے غلط، بولیں گے باجی جائیے آپ، پہلے پوری آپ نے عزت اتار دی اس کے آتے حرام کپڑے بول کے، اب تھوڑی آپ کی بات سننے والی ہو۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، مجلس میں کبھی اکیلے وقت ملتا، یا کبھی وہ پہچان کے تم سے نمبر لیتے، فون کر کے بولتے باجی آپ نے اس دن یہ کہا تھا نا، یہ درست نہیں، میں نے کہا آپ کو بتا دو، یہ آپ کو دل میرے سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی میرا کام ہے یاد دہانی کرانا، کتنا سینسیبل وے ہوں گا نا۔ تو کسی کو پہلے ٹاؤن مار دو، ذلیل کر دو، پھر اس کو دعوت دو، کوئی ماننے والا نہیں آپ کی ایسی دعوت، وہ قبول نہیں کریں گے ایسی اصلاح، آپ سمجھ رہے نا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تیسری چیز یاد رکھیں، جو بھی اس فیلڈ میں یاد رکھیں، فیشن اور دکھاوے سے بچے، اور خاص طور سے کچھ چیزیں جو جائز ہے وہ بھی نہ کرے، صرف اس احتیاط سے کئی لوگ میرے کام کو نہ چھوڑ دے اس وجہ سے۔ میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، جب ہم کالج میں تھے تو 2 4 5 بچے تھے جو ہم دعوت کا کام کرتے تھے، تو ینگ تھے، ایک دم نوجوان تھے، میں بھی 17 18 ایئرس ایج ہوں گی، تو ٹی شرٹس پہنتے تھے لوگ۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب میری سمجھو 18 ایئرس ہے، 1997، سمجھا میری عمر آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیجیے کتنی ہے، ٹھیک ہے، 1997 کی میں بات کر رہا ہوں، کالج یا پی ایس سی فرسٹ ایئر میں جب گیا، تو تب ٹی شرٹ ہوتے، لیکن اب میں وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، 25 سال ہو گئے سمجھا، جس زمانے میں کرتے پیجامے کے علاوہ دین کا کام آپ نہیں کر سکتے تھے، ٹوپی کے بغیر تو مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، آتے تھے ٹوپی نہیں تو واپس چل جاتے تھے، نماز چڑھ کے واپس جاتے، وہ زمانہ تو لوگ قبول نہیں کرتے تھے، تو مجھے ایک سیکریفائس دینا پڑی، جائز چیز تھی، ٹھیک ہے، میں نے ٹی شرٹ پہننا چھوڑ دیا پھر میں نے، اللہ کے والد لاتے تھے باہر سب، نہیں کیا ہو رہا، لوگ وہ دعوت قبول نہیں کر رہے نا اپنی، اتنا اہم کام ہے۔ تو کبھی کبھار دعوت کی فیلڈ میں فیشن پرستی سمجھتے نا، فیشن جو حلال اور جائز ہے، اس کی جائز اور حلال لمٹس میں تو بالکل جائز ہے، میں اس کو منع نہیں کر سکتا، لیکن ایک آدمی جو دعوت دیتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی درس میں دیکھنے کے بعد محفل میں اس عورت کو پہچان ہی نہیں سکا یہ کون ہے، وہ باجی کی جیسے دکھ رہی ہے، وہ تو نہیں ہے، پھر وہ واشنگ مشین کی مشین سے دھوئے تو نکلے اندر سے باجی، اتنے کوٹنگز پہ کوٹنگز کہ باجی ہی نہیں دکھ رہے تھے، سمجھ رہے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، وہ پریشان باجی کی جیسے دکھ رہے، مطلب اسلامی اسکول میں بچہ پڑھ رہا آپ کا، ٹیچر سے روز مل رہا، ٹیچر سے کھیل رہا، شادی میں گیا آپ ٹیچر ملے، ٹیچر کو بچہ ہی نہیں پہچان رہا، ماں بڑے بڑے تمہارے ٹیچر ہے، یہ تھوڑی ان کے بڑے بہن دکھ رہی ہے، یہ تو ان کے چھوٹے بہن دکھ رہے، یہ تو کوئی اور ہی دکھ رہے، شخصیت ایسے نہیں بدل سکتی، آپ سمجھ رہے نا بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں۔ تو کبھی کبھار دعوت کے کام میں فیشن پرستی تو بالکل غلط، غیر شرعی، جو شریعت کے دائرے میں لمیٹڈ ہے، شوہر کے لیے الگ ہے، دیگر بہرامات کے لیے الگ ہے، اور عام لوگوں کے لیے تو بالکل نہیں ہے، یہ ہے نا اس کی لمیٹیشن، اتنا نہ آدمی انڈلج ہو جائے کہ کیا ہو کہ لوگ اس کی دعوت اس کی اثر انداز نہیں ہوتی، یاد رکھیے کبھی تو کچھ حلال چیزوں کو بھی کبھی آپ کو دعوت کے لیے سیکریفائس دینا پڑتا ہے، ایسا مثال کے طور پہ سونا پہننا عورت کے لیے حرام ہے کیا، لیکن آپ دعوت دینے غریب لوگوں میں جا رہے تو میں بولوں گا اوائڈ کرنا اچھا، اثر انداز ہوگی نا دعوت دے تو کیا ہوتا، اور یہ تو اتنے مالدار، ان کو کیا سمجھتے ہمارے مسائل کیا ہوتے، ہمارے ایشوز ہم کو معلوم، روز دا کے ہم برتن دھو کے آ رہے فلاں کر رہے، باجی آگے بڑے اتنے زیورات پہ، ان کو ہرٹ بھی ہوگا، دوسرا وہ آپ کو اپنے لیول پہ نہیں سمجھیں گے، لیکن آپ ایک سمپل چلے گئے، ہاتھ دکھ رہا نہیں، چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، چھپا لیا، یا پھر گئے اتار کے، پریفریبل ہے، میں یہ نہیں بولوں گا آپ نے حرام کام کرے پہن کر، لیکن آپ سمجھ رہے نا فیشن
اور خاص طور سے کچھ جائز چیزوں کو بھی اوائڈ کرنے سے انشاءاللہ دعوت بہت آپ کی آگے بڑھیں گی. ٹھیک, اسی چیز یاد ہے کہ دعوت میں جلد بازی نہیں کرنا کبھی. آج باجی کو بول دیے انہوں کل پھر ویسی آگے دعوت, کل تو بولی میں نے آپ کو ایسے فیشن حرام, پھر آ گیا آپ کو سمجھتا نہیں, آپ نے اپنا کام کر دیا. اللہ سے دعا کیجیے ہم لے جا کر لوگوں کے پاس اپنی دعوت رکھتے ہیں, مان لے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ نے ہدایت, نہ مانے تو اللہ سے دعا کرتے اور نکل کر چلے جاتے ہیں. پھر کیا کریں گے, اب کوڑے لے کے تھوڑی کسی کو منع. تو جلد بازی مت کیجیے کہ کل ہی تو ہوا, ارے کل ہوا, اس کے ساس کو پسند نہیں وہ فیشن, اس کے شوہر کو پسند ہے, وہ 2 دن میں تھوڑی چھوڑ سکتی ہے آپ کے محلے سے, اتنا بیچاری کو اسٹرگل کرنا. ہمارے درس میں ہوتا, کبھی لوگ شروع میں آتے تھے چٹھیاں بھیجتے, یہاں 2 عورتیں بغیر پردے کی آ رہی ہے, پردے پہ بولی. میں کبھی نہیں بولتا 2 عورتیں آ رہی ہے بغیر پردے کی, یہ آنا ہی ایک اچھی علامت. ابھی میں بول کے ہکال دوں گے دونوں کو. اچھا, دوسرا میری سوچ کیا آتی, نان مسلم بھی ہو سکتی نا, وہاں پر نان مسلم بھی آتے درس میں ہمارے, ہم لوگوں نے اس کو اوپن رکھا, نان مسلم جینٹس لیڈیز ہمیشہ آتے ہیں, اپنے یہ اصلاح کے درس میں بھی آتے ہیں. نان مسلم ہوں گی میری بہن ایسے گھرانے سے ہوں گی جس گھرانے میں برقع پہن کے اس کو نکلنے نہیں دیا جاتا ہوں گا. آنے دو, بیٹھیں گی, سنیں گی بات, کریں گی. میں کیوں نیگیٹو رہا ہوں اس کے بارے میں, دوسرے لوگ کرتے, میں نہیں رہتا. میں ہمیشہ بولتا نہیں, سوالات کرنا بھی نہیں چاہیے, بولنا بھی نہیں چاہیے, لیٹ اٹ بی, آنے دو اس کو, آ جائیں گی 10 دن میں آئیں گی, میں بھی اس کے دل سے ہے لیکن مجبور ہے بیچاری, ہم کو نہیں معلوم اس کی حالت کیا, تو بھی پازیٹو. تو جلد بازی نہیں کرنا کبھی اس کام میں کہ رزلٹ کیوں نہیں آیا. اسی طرح جو ہے مایوس اور ناامید بھی نہیں ہونا اس کام میں کبھی, کہ اب تو کتنے لوگوں کو بول دیے, اب ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی, کیا کریں گے. مایوس بھی نہیں ہونا, ناامید بھی نہیں ہونا, کیونکہ لوگوں کا آپ کی بات کو سننا اور اس پہ عمل کرنا پیمانہ نہیں آپ کی کامیابی کے لیے, آپ کا لوگوں کو پہنچانا کامیابی کا پیمانہ. چونکہ وہ حدیث ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ چند ماننے والے تھے, اور کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ ایک بھی ایمان لا پھیلا. ایک روایت میں نوح علیہ السلام پر 60 70 یا 80 لوگ ایمان لا پھیلا, 980 ایئرس میں 980 لوگ بھی ایمان نہیں لائے, پر ایئر 1 بھی نہیں. تو کامیابی کا پیمانہ دعوت کتنے لوگوں نے قبول کیا وہ نہیں, کتنے لوگوں تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کیا پہنچائے, یہ ہے. مایوس کبھی نہیں ہونا, دعوت دیتے رہنا, اپنا کام کرتے رہنا. اسی طرح جس چیز کی دعوت آپ دے رہے ہیں اس پر اگر آپ باعمل ہوں گے نا, اللہ تعالیٰ اس دعوت میں بہت برکت دے دیتے. جو چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ چیز پر آپ عمل کرتے ہیں, اس دعوت کو اللہ مقبول کر دیتا ہے. لوگ قبول کر لیتے ہیں, اثر ہوتا ہے اس دعوت کا, ان الفاظ کا اثر ہوتا ہے, ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے, لوگ متاثر ہو جاتے ہیں آپ سے. ہم بھی تو یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیے, جو نیکیاں میں کما نہیں سکتا ہوں لوگوں کے ذریعے کماؤں گا, لوگوں کو میں اچھائی کا حکم دوں گا, اللہ مجھے ان کے لیے ذریعہ بنا دیں گا, ہے نا. پھر وہ کام کریں گے, مجھے اجر ملیں گا, میرے اجر کا اپنی جگہ, ان کے اجر بھی مجھے ملیں گے, ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی. کتنا مطلب ڈبل فائدہ اٹھا لیا میں نے. تو ہم یہ سوچ کے کرتے, تو آپ دعوت میں جو بولیں گے اگر اس پر آپ عمل پیرا رہیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت میں لوگوں کی قبولیت بڑھا دیتا ہے, آپ کی دعوت کو عام کر دیتا ہے. ریزن آپ خود ہی عمل پیرا ہے اس پہ. یہ بڑی اہم چیز ہے, اور بہت سارے علماء لکھتے ہیں جو انسان دائی ہے اور خود عمل پیرا دعوت پر, اللہ اس کی دعوت کو مقبول کرتا ہے لوگوں کے. یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ. اسی طرح جو ہے مدعو کا علم ہونا چاہیے جس کو آپ دعوت دے رہے. دعوت سے مراد اصلاح, دعوت, نان مسلم, مسلم سب اس میں, مطلب کوئی بھی انسان مدعو کا علم ہونا. جیسا مثال کے طور پہ اس کا ایج گروپ, ایجوکیشن لیول کا بھی, اکنامیکل لیول ہوتا ہے نا کبھی. جیسا مثال کے طور پہ ہم نے ایک بار ہمارے ادارے سے خاتون کو بھیج دیا درس کے لیے کہیں, اور وہ خاتون میں جا کے آئے, بعد میں فیڈ بیک لیتے رہتے ہم. فیڈ بیک یہ آئی کہ انہوں نے جو باتیں کری سمجھی نہیں ان کی. اب چونکہ غلطی یہ ہوگی کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر تھے, انہوں نے جس خاتون کو بھیج دیا, اب وہ ایک مالدار گھرانے سے اور ایک ڈاکٹر لیڈی, اس کو بھیج دیا ایک سلم کے اندر درس لینے کے لیے. اب انہوں ویل ٹو ڈو فلاں فلاں لفظ استعمال کرے بیچارے, پوری عورتیں اچھا بول رہے باجی, بہت انگریزی میڈم ہے, بہت اچھا بول رہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ انہوں نے کیا کیا, ان کا اکنامیکل سٹیٹس نہیں دیکھا کہ وہ بہت غریب لوگ ہیں. آپ اب جیسے ویل ٹو ڈو لوگوں کا کام ہے آپ کی مدد کرنا, تو اب یہ بول رہے ویل ٹو ڈو کہاں ملیں گے. وہ استطاعت والے لوگ بول دیتے, مالدار لوگ بول دیتے تو کلیئر ہو جاتا. ابھی بول رہے ویل ٹو ڈو فلاں, انگلش بولتے ہیں. میں نے کہا آپ نے جن کو بھیجا تھا یا تو ان کو علم دیتے یا تو وہ خود بھاپ لیتا پھر کہ بیٹھنے والے لوگ کون ہیں, نہیں تو پھر اثر انداز نہیں ہوتا. تو عمر, اکنامیکل سٹیٹس اور سچویشن بھی دیکھیں آپ, کب دعوت دے رہے, کہاں دعوت دے رہے, کیسی دعوت دے رہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو ماحول کا علم ہونا چاہیے, یاد رکھیں دعوت دینے کی, بہت امپورٹنٹ. ماحول مطلب ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں, فیشن کیا چل رہے ہیں, کتنے کیا چل رہے ہیں, ایپ کون سے چل رہے جو برائی لا رہے ہیں, اچھائی کیسی پھیل رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, برائی کیسے سرکولیٹ ہو رہی ہے, یہ سب پارٹ ہے اس. آپ کو نالج ہونا, کیونکہ ایک دائی اگر یہ چیز کا نالج نہ رکھے تو اس کی دعوت انداز بھی نہیں ہوتی. مطلب آپ بات کریں 50 سال پرانی اور وہاں حالت ہے کہ ٹرینڈز کہاں کے کہاں چلے گئے, ہر اس کے اندر آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے تو جب آپ بات کریں گے تو لوگ ریلیٹ کرنا شروع کر دیں گے اپنے آپ, ارے ارے ایسا ہو رہا ہے, آپ سمجھ. اور کوشش کرے وہ زبان میں بات کرے جو لوگ سمجھتے ہو, مطلب ٹائپ آف لینگویج نہیں, کوالٹی آف لینگویج. ایک ٹائپ آف لینگویج ہوتی ہے اردو, ہندی, فلاں ٹائپ نہیں بول رہا ہوں میں, کوالٹی آف لینگویج. جو زبان سمجھی جاتی ہے وہ زبان بولیے. پتا چلا آپ بول رہے ہیں اردو, وہ اردو جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ڈکشنریاں کھولنا پڑیں گی.
اور آپ کے پاس جو اردو چلتی والا اردو ہے، سمجھ رہے آپ، وہی اردو میں بولیے آپ۔ چونکہ، چنانچہ، کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں اردو میں، خاموخواہ ہے نا، کیا کون بولتا ہے چونکہ چنانچہ؟ آج گیا وہ زمانہ بولنے کا۔ ابھی تو وہ ہندوستانی بولتے ہیں اس کو، ہندوستانی بھی کہ اس کو ایک دم باٹم بولوں میں لینگویج، اس میں تو یہ ہے فلموں کی زبان ابھی جو ہم لوگ بولتے ہیں، یہ وہ لینگویج ہے جو فلموں میں چلتی ہے، یاد رکھ۔ ہندی، بھارتی بولتے ہیں اس کو، ہندوستانی بول سکتے ہیں، اردو نہیں ہے یہ۔ اس میں ٹاپ بھی اردو کا حصہ بن گیا۔ آپ کون ہے A1 چیز لایا اپنے، A1 کہاں اردو کا، لیکن اب بن گیا سگنل اردو کا لفظ۔ ریلوے اردو میں ریلوے اسٹیشن میں کیا بولتے ہیں؟ نہیں ہے، اب ریلوے اسٹیشن ہی ہے وہ، یہ اردو ہو گئی اب۔ آپ سمجھ رہے نا بات کو میری؟ تو یہی بولنا چاہیے جو چلن میں ہے، ماسس جو لینگویج بولتی ہے، تو ماحول کا علم ہو، فتنوں کا علم ہو، ٹرینڈز کا علم ہو، لینگویج آپ کی ایک دم آسان والی جو لوگ سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہمیشہ اپنا احتساب کرنا اور نالج کو ایکوائر کرتے رہنا۔ احتساب، کیا ہوا، کیسا کیا، صحیح تھا کیا، اب اس میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے کیا، ایک لیکچر بنایا، اس کو اور کچھ اپڈیٹ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ڈیلیور کروں گا تو کروں گی تو فلاں ہے، لکھ کر نکالنا، دیکھنا، یہ اس طرح سے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ نالج کو اپگریڈ کرتے رہنا ہمیشہ، احتساب بولتے ہیں نا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی جس کو بولیں، خود ہی اکاؤنٹس کرنا یا اپنا جو ہے چیک کرنا کہ میں نے کیا کیا، وہ ضروری ہے، اور نالج کو اپڈیٹ کرتے رہنا۔ اسی طرح اپنی اصلاح کے لیے جو ہمیشہ تیار رہنا، ہمیشہ کسی نے آ کے بول دیا باجی آپ سے غلطی ہوگی، ہوئی ہوں گی بولنا، اب آگے ڈسکس کرتے ہوئے نہیں ہوئی، پہلے تو میں نے قبول ہی کر لیا ہاں ہو گئی، ہوتی نہیں ہم سے، چلو ہوئی باجی، بولنا ہاں ہوئی، پھر ڈسکس کریں گے ہاں کیا ہوئی اب بتائیے والا، تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے غلطیاں، پھر ان کو بولنا نہیں ویسا نہیں بولا تھا میں نے، ایسا تھا، پھر وہ بولیں گے آپ کو سوری، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ آپ سوری بولو میرے کو، آپ نہیں کریں، نہیں، وہ خود بنا رہے ہم سے غلطی ہوگی، سمجھا؟ تو ان سے کوئی بھی غلطی آپ کے لائے، اصلاح کے لیے ہمیشہ اوپن رہنا، یہ میری غلطی مجھے بتائی جائیں گی اور میں اپنے آپ کو بدل لوں گی، میری غلطی میرے سامنے آئیں گی میں چینج کر لوں، یہ ایٹیٹیوڈ سے کام کریں گے انشاءاللہ تو اللہ جو ہے کام میں انشاءاللہ بہت برکت ہے۔ تو بہرحال یہ چند نکات تھے جو نصیحت کے طور پہ تھے کہ یہ چیزوں کو آپ اوائڈ کریں یا یہ چیزوں کو کریں۔ دیکھیے اب چند باتیں جو ہماری باقی تھی وہ لے لیتا ہوں، پھر اور کوشچنس لیتا ہوں آپ کے۔ اب دعوت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب سب باتیں خواتین کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ دعوت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ مرد اور عورت یاد ہے کہ دونوں دعوتی کام کریں گے، لیکن دونوں کے دعوتی کام کرنے کا طریقہ کار بالکل الگ الگ ہوگا۔ عورتوں کا دائرہ عورتوں میں ہے، مردوں کا دائرہ مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا نا، ایک تو وہ تھا لوگوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، آج بھی کہا جا رہا مسجد اور اجتماع میں اور مطلب عیدگاہ میں نہ آئے، اور وہاں انہوں نے مکمل اجازت دی مہینوں اور کئی مہینوں گھر سے دور جانے کی عورت کو بغیر ولی کے اپنے، سمجھ رہے بات، دعوت کے نام پر، اور ایسی جگہ دعوت دے رہے جہاں کی وہ زبان بھی نہیں جانتے اور نہ اسی کو زبان جانتے جس زبان میں ان سے کمیونیکیٹ کرے، تو اس سے بہتر تھا اپنے علاقے میں رہ کے علم سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے آس پاس کے، لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے خواتین کے کو دو کیٹیگری میں بانٹ دیتا ہوں میں، ایک شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، تو اس سے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا، اگر کوئی خاتون جو ہے غیر شادی شدہ ہے تو اس پہ کیا ہوگا، اس کی دعوت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کے والدین، سمجھ رہے آپ، ان سے سپورٹ بھی لیں گے، ان میں کام بھی کریں گے، اس کے دیگر گھر والے، اس کے بعد اس کے رشتہ دار اور اس کے شہر اور بستی والے لوگ، وہ محلہ کاؤنٹی شہر جو بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے شہر ایسے ہوتے ہیں کہ شہر محلہ اور شہر ایک ہی ہو جاتے ہیں، ایک مسجد رہتی، چھوٹا سا علاقہ رہتا ہے، کوئی بڑے بڑے شہر رہتے تو اپنا محلہ اپنا، یہ آپ کا دائرہ۔ ایک شادی شدہ اگر خاتون ہو تو اس کے لیے والدین نہیں آئیں گے، پہلے اس کا آپ شوہر آ جائیں گا، ریپلیس ہو جائیں گے، جیسے یہاں دعوت میں والدین سے پوچھنا ہے، ان سے مدد لینا، ان کی اجازت، یہاں شوہر آ جائیں گا، شوہر آ گیا، شوہر کے بعد اس کے گھر والے، شوہر کے گھر والے اب جہاں رہتی ہو، اس کے بعد اس کا میکا، مطلب وہاں جو کام چل رہا تھا جو کرتے آئی وہاں سے ہی آپ شروع کیا تو وہاں بھی کریں گے نا، اس کے نزدیک وہاں، پھر اس کے بعد اس کے دیگر رشتے دار جو میکے سے ریلیٹڈ ہے، ابھی شوہر کے گھر والے تو ماشاءاللہ، کیا اس کا بستی، محلہ اور شہر، یہ اس کا دائرے کار شروع ہوگا کام کا۔ مطلب کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا گھر میں کوئی اصلاح نہیں ہو رہی اور پورے سماج میں ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہوگا؟ کوئی بھی آپ سے سوال کریں گے نا، آپ کا گھر کا کیا ہے، کیا گھر سے بات میں نہیں بولا پورے خاندان کو سنبھالے، ایٹ لیسٹ اس کی فیملی تو دیکھیں گے نا لوگ آپ۔ اگر میں دعوت کی بات کر رہا ہوں اور اگر مجھ سے کہا جائے کہ میری اہلیہ میرے ساتھ ہے تو آپ سب ملنا چاہیں گے نا، انہوں کیا کیا عمل میں لا رہے ہیں، تو پتا چلا انہوں تو آئی فائی اور شور بڑی بات ہے، کوئی بھی دیکھتا ہے جس یہ ہو گیا۔ لیکن کوئی بولیں گے آپ کی بہن، تو میں بولوں گا بہن کا معاملہ ایسا ہے کہ بہن میں سب پہ ڈیپینڈ ہے، تو شاید میرے کنٹرول میں معاملہ نہ ہو، لیکن جو میرے بیوی ہے تو میں اس تک بول سکتا ہوں۔ تو اپنا جو ہے گھر کے اندر بھی ظاہر سے کام ہے، پھر اس کے بعد دائرے کار آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ اب ایک بات جو سوال بھی آیا تھا اور اس جواب، اور دوسری چیز بھی اس کے اندر، عورت اگر صرف بچوں کی اچھے سے تربیت بھی کر دے، یہ بھی اس کی ایک عظیم اور بہت بڑی دعوت، بہت بڑی دعوت۔
سمجھو میں نے یا میری والدہ نے کبھی دعوت کا کام نہیں کیا لیکن انہوں نے میری تربیت کر دی، کافی ان کے لیے میں سمجھتا ہوں. سمجھ چونکہ ان کا دائرہ کیا تھا نا، ایک لمیٹیشن سے ایک عورت، اس لمیٹیشن میں انہوں نے وہ کام کر دیا جو ان کی ذمہ داری تھی. اولاد تو عورت کی ڈائریکٹ ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری اولاد ہے. جس سے ماں کا مقام زیادہ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اس کی پرورش میں، ہے نا، تو ڈائریکٹ ہے. تو اگر کوئی خاتون صرف بچوں کی اچھی تربیت ہی کر دے تو یہ خود دعوت ہے کہ اتنے اچھے انڈیویجول سماج کو اتنے اچھے لوگ اس نے دے دی جو سماج کو، چلو کچھ خیر کا کام نہیں کیا انہوں نے لیکن سماج میں شر نہیں پھیلا. اس سے بڑا کیا ہو سکتا کہ ان کے بچے کبھی لڑے نہیں پوری زندگی، ہمیشہ ادب اخلاق میں، یہ خود ایک دعوت. تو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں شادی ہو گیا پہلے تو خود دعوت کرتے تھے کام، شادی ہو گئی شوہر کچھ نہیں کرنے دے رہے، ساس نہیں، مت سوچو اس کے بارے میں. ابھی آپ کا دعوت کا کیا بولو جس کو بولیں گے جن پہ کی جا رہی مدعو چینج کر دیجئے، باہر والوں سے بچوں پر، باہر والوں سے شوہر پر، یہی آپ کا دائرے کا. اس میں تو کوئی روک سکتا آپ کو کہ بھاؤ بیٹے تم اپنے شوہر کو دعوت نہیں دے سکتے، بچوں کو سکھا نہیں سکتے، کوئی نہیں روکے گا. بلکہ آپ نہ کرے تو سوال ہوں گا آپ نے ان میں کیوں نہیں کیا، بہت جانے کی باتیں کرے آپ دنیا بھر میں، ہے نا. تو آپ کا کچھ بھی اگر بچوں کی تربیت بھی ہو جائے آپ سکسیسفل ہیں. کیونکہ امہات المومنین میں سے آپ دیکھیں گے ایسی واقعات نہیں ملتی کہ وہ کہیں سفر کر کے کی دعوت کے لیے، ایسی واقعات نہیں ملتی کہ غیر مسلم علاقوں میں جا کے انہوں نے دعوت دی، نہیں ملتے. لیکن آپ اپنے علاقے کی حد تک میں کہہ رہا ہوں سب کام کر سکتے ہیں. تو کیا انہوں نے اسلام پہ عمل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ان کو اپنے زندگی تحت پھیلاتے رہے جیسے ان کو موقع جب موقع ملا. بس یہی تو دعوت تھی نا. مطلب دعوت کے لیے بچوں کی تربیت بھی دعوت ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر والوں کی اصلاح بھی دعوت ہے. تو آپ اپنے گھر میں آنے والی کام والی سے لے کر جس سے آپ سبزی خرید رہے، اگر مسلمان نان مسلم ہے تو دعوت، مسلم ہے تو اصلاح، ہے نا. ہر کسی کو بیٹھے بیٹھے یہ مت کرو، یہ کیا کرا کرو، وہ فلاں کرو، بچوں ایسا کرو. اچھا دعوت کا دائرہ کار بڑھانا ہے، آس پاس کی محلے کے بچوں کو انفلوئنس کرو، آپ کے بچوں کے ذریعے ان بچوں کو بھی اپنے گھر بلاؤ. مطلب آپ جا نہیں سکتے تو آپ کے گھر آنے سے تو کوئی چھوٹے بچوں کو تو پردے کا مسئلہ نہیں. تو دعوت دیکھیے ایک اگر آپ سوچ بنا لے بس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا چلا جائے گا، نکالتا چلا جائے. لیکن اگر آپ سوچ لیں کہ نہیں دعوت بولے تو خالی وہاں جا کے اجتماع میں بیٹھنا ہے، دعوت بولے تو ان کے ساتھ جا کے کرنا ہے، تو شاید پھر وہ لمیٹڈ اسکوپ میں ہو جائیں گے. بٹ وائڈر اسکوپ اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ جا نہیں سکتے دوسروں کو آپ بلا سکتے، یہ بہت اچھی دعوت، بہت فائدہ ہوتا ہے. یاد ہم لوگ بھی ہمارے پاس ہمارے گھر پر ہر مہینے 2 مہینے میں بچوں کا فٹ بال میچ رکھتے پورے محلے کے بچوں کا. اب کھانا بھی، فٹ بال میچ بھی کھیلو پر، اور ساتھ میں آپ سمجھے نا اپنا کام بھی ہوتا ہے، بچوں سے بات ہو جاتی سی بہانے. جو لوگ اپنی دعوت سے اتفاق نہیں بھی رکھتے تو بچوں کو گھر بھیجنے، چونکہ آج کل شہر میں جگہ کم ہوتی، پھر فٹ بال فری مل رہا، کھانا رہتا، اس کے بعد آ جاتے لوگ، اسی بہانے گھر والے بھی اپنا کام سمجھ رہے نا آپ. تو نہ جا سکتے تو بلا سکتے ہیں، بلا نہیں سکتے تو جو آتے ہیں ان پہ دعوت کرو. تو راستے بہت یاد رکھیے، طریقہ کار لیکن ایک جیسا نہیں آتا. اب خواتین کا طریقہ کیا کار ہوں گا یاد رکھیے، تذکیر اور تبلیغ کے معاملے میں یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے خواتین کیا کرے طریقہ کار میں، وہ تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو بتائے حق کیا ہے، اور پھر تبلیغ کا کام ساتھ میں، مطلب تبلیغ کرتے رہے، حق کیا ہے بتائے. دوسرا کام کیا کرنا ہے، جب کوئی مصائب آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، یہ بھی ایک دعوت، سمجھ رہے آپ. اچھا یہ مصائب ضروری نہیں آپ کی وجہ سے آئے، ضروری نہیں آپ کی دعوت کی وجہ سے آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں لوگ دعوت دے رہے ہیں، والد ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، فلاں ہے، جن کو تکلیف آ گئی کسی وجہ سے، اس پہ صبر کرنا بھی دعوت. کئی صحابیات دیکھیے آپ، انہوں نے دعوت سیدھے نہیں دی لیکن آنے والی دعوت پہ صرف صبر کیا، یہ بھی دعوت ہے ان کی. اسماء رضی اللہ عنہا کے بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے تھے. تو یہاں ابو جہل آیا اور کہا کہ کہاں ہے تمہارا والد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو معلوم تھا پورا مشن کیا تھا، بلکہ یہ تو بعد میں جا کر توشہ بھی دیا کرتی تھی، معلوم ہے نا آپ کو پورا واقعہ. انہوں نے نہیں بتایا، جبکہ روایت میں تھا اس نے بہت زیادہ زور سے چماٹا مارا تھا ان کے منہ پر، اور چھوٹی تھی عمر میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے سالی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، لیکن مائی عائشہ اور ان کی دونوں کی والدہ الگ الگ ہے، یاد رکھیں. دوسری بہن تھی، مطلب والد کی وجہ سے سگائی ہوتا رشتہ، یہاں پر سوتیلا بولتے اس کو، لیکن دوسری والدہ سے تھی. نہیں بولا انہوں نے، کوئی ڈسکلوز نہیں ہوا، حالانکہ عمر بہت چھوٹی تھی، اور خاموشی سے کئی دنوں تک لے کر اس راستے سے جا کر کھانا غار میں دے کر آتی تھی جہاں آپ چھپے تھے، پھر اس کے بعد آپ نکل گئے. بہرحال تو یہ بھی دعوت، سمجھ گئے آپ، یہ بھی دعوت ہے. اس کے بعد اب بچوں کا تو میں نے ذریعہ رکھ دیا آپ کو دعوت کا پہلا، کہ گھر میں تربیت بھی دعوت. اس کے بعد دعوت و تبلیغ کی راہ میں خرچ کرنا بھی دعوت ہے. آپ ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے آپ جا نہیں سکے، ٹھیک ہے کسی وجہ سے اولاد نہیں، آپ غیر شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے سب کچھ ہوا، سب ٹھیک ٹھیک کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ خرچ کیجیے، آپ کا پیسہ کمایا ہوا، وراثت سے ملا ہوا، شوہر جو آپ کو دیتا ہے پاکٹ منی، سیونگز جو آپ کر لیتے کسی ذریعے سے، انکم ہے آپ کی، کوئی بزنس کرتے ہیں آپ، خرچ کیجیے. یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی طریقہ کار ہے. کئی طریقوں سے. اسی طرح اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، مطلب کسی کو دین بتانے یا دین بتایا گیا اس کے سے آپ کو تکلیف آئی یا ان کو آئی جس کے سے آپ کو بھی ہلچل کرنا پڑا، یہ بھی دعوت. آپ سمجھ، اس کو کوئی نہیں بولیں گے دعوت نہیں ہے کہ بھائی شوہر نے دعوت دیا بیوی کو تکلیف آ جائے، نہیں، یہ بھی دعوت ہے کیونکہ آپ بھی پارٹیسپیشن تھے، آپ بھی کہہ رہے تھے ماشاءاللہ آپ کرتے رہو، جو بھی تکلیف آئیں گے ہم برداشت. اسی طرح جو ہے اولاد کی اسلامی تربیت کرنا، یہ بھی دعوت.
سمجھ لو کوئی آدمی ایسے، ایک لڑکی ایسے گھر میں تھی، والدہ نے موقع نہیں دیا، ٹھیک، شادی ہو کے چلے گی، گھر والے موقع نہیں دیا، ٹھیک ہے، بچوں کو تو کوئی آپ سے دور نہیں کر سکتا آپ کی، یہ آپ کا میدان ہے، یہ آپ کا میدان ہے ادرک۔ اسی طرح جو ہے جن پر وہ اثر انداز ہوتی ہے ان لوگوں پر اثر ڈال کے دعوت کرنا، مطلب کہیں نہیں گئی، کچھ نہیں ہوا، لیکن گھر میں کوئی تو ملنے آتا ہوں گا نا، چچا، ماموں، سگے بھانجے، بھتیجے، بھائی، ان پہ اثر رکھتے ہیں آپ، یاد رکھتے، تو آپ کے اثر کا آپ یوز کیجیے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ مس یوز کرتے ہیں، انفلوئنس کر کے رسومات کراتے، خرافات کراتے، پیسوں کے ڈیمانڈ کرتے وغیرہ، نہیں، اس انفلوئنس کے اثر کو صحیح انداز سے ڈالیے، اور انداز سے ڈال کر آپ لوگوں کو حق تک پہنچائیے۔ اور یہ بات میں رکھ چکا ہوں کہ بڑے بڑے حاکموں کے حکم اور فرمان اور علماء کی تقریریں، مفتیان کے فتوے جو اثر نہیں کرتے، وہ عورت کے آنسو وہ اثر انسان پر کر جاتے ہیں۔ کسی بھی ناطے سے یاد رکھیں، کسی بھی ناطے سے آپ اگر ایک مرد کو دیکھیں گے تو آپ سے انفلوئنس ہی رہتا ہے، آپ کا بھائی دیکھیے آپ سے انفلوئنس رہیں گے ہمیشہ۔ کئی بار ہوتا ہے کہ بڑی بہنوں کی وجہ سے بھائی شادی تک نہیں کرتے اپنے بچوں کی، بچوں کی تو پھوپھی ہوتی ہے رشتے میں، یعنی ہمارے باجی آئیں گے تو کریں گے، اتنا انفلوئنس ہے دیکھیے آپ کا آج بھی۔ اگر اس انفلوئنس کو آپ یہ کرے گی تمہاری بیوی ایسا کر رہی تو جھگڑا کریں گے، اس انفلوئنس کو ایسا یوز کرے کہ ماشاءاللہ تمہاری بیوی میں یہ خصوصیت ہے، موقع دو اس کو باہر جا کے کام کرنے، یہ رائٹ انفلوئنس ہے نا آپ کا۔ بہن ہونے کے ناطے لوگ رانگ انفلوئنس ڈالتے، ماں ہونے کے ناطے لوگ رانگ انفلوئنس ڈالتے بچوں پر کہ رو رو کے بس بہووں کی شکایت ہی کر رہے، لیکن وہاں اس کی خوبیاں بھی کبھی ہنس ہنس کے بتائے اور اس کو موقع دے اپنے آپ کو پیش کرنے کا، بڑی چیزیں یاد رکھیں۔ تو لہٰذا جن پر آپ اثر انداز ہوتے ہیں ان پر آپ کام کریں، یہ بھی آپ کی کیا ہے، زبردست دعوت ہے ادب۔ تو مرد کا ہو سکتا مشن ہو باہر جا کر کرنے کا، آپ گھر میں رہ کر یہ تمام کام میں سمجھتا ہوں بخوبی بہت اچھے انداز سے بہرحال کر سکتے، یاد رکھیے۔ اور بہت ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے آپ کو دے رکھی، ان صلاحیتوں سے آپ اپنے شوہر کو تو انفلوئنس کر سکتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، دوسرا اپنے بچوں کو انفلوئنس کر سکتے، ہیویلی انفلوئنس کر سکتی ہے دو شخصیات۔ اور شروعات میں زندگی کی نہ بھی ہو تو ہم نے تو دیکھا ہے بھائی اچھے اچھوں کو، بڑھاپے میں تو ہر کام بیوی سے پوچھ کے ہوتا ماشاءاللہ۔ دیکھیے گھر میں دیکھ لیجیے امی سے پوچھ کے ابا کچھ نہیں کرتے، دادی ابھی بھی زندہ ہے، دادا ہے تو دادا پہ اثر وہی رہتا، چلو اٹھو بولے دادا اٹھ جاتے، باقی کسی سے نہیں اٹھتے ہو، ہے نا، ہوتا ہی ہے۔ تو ہیویلی انفلوئنس ہوتے ہیں آپ، تو اس انفلوئنس کا بینیفیشل یوز کیجیے، آپ لوگوں کو تیار کیجیے، تو یہ بھی ساری چیزیں آپ دعوت۔ وہ کیا اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت کی یہ مخلوق نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، آتی ہے، گواہ بنتی ہے، دیکھتی ہے، لکھتی ہے، اور رب العزت کو جا کر رپورٹ پیش کر دیتی ہے کہ تیرے بندوں کو فلاں فلاں ہم نے پایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مکمل طور سے جانتا ہے کہ ان کے بندے کیا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں ہم پر گواہ بنا دیا ہے، یہ آ کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں۔ تو آئیے چند اعمال، میں یقیناً آج پورے وہ عمل نہیں رکھ سکوں گا جن اعمال کی وجہ سے یا بدولت فرشتے اترتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان میں سے کچھ اعمال ضرور رکھوں گا، اور جو عمل میں نے خاص چنے ہیں یہ وہ عمل ہے جو کرنے میں کوئی بہت محال نہیں ہے، مطلب بہت خطرناک والے عمل نہیں رکھ رہا ہوں کہ فرشتے فلاں کے لیے آ جائیں گے، یہ وہ اعمال ہے بہت چھوٹے ہیں، چھوٹے سے مراد ہماری مشقت کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک بہت بڑے اس لیے تو فرشتے اتر رہے ہیں، لیکن ہماری مشقت اور تکلیف کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے بعد بہت درجہ رکھتے ہیں، تبھی تو اللہ رب العزت ان کم مشقت والے اعمال پر فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ تو میں نے چن کے چند اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یقیناً یہ پورے اعمال نہیں ہیں، ان اعمالوں میں سے کچھ اعمال ہیں جن عمل کے کرنے سے، جن عملوں کے اور نیک عمل کے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو کہ برکت کا، رحمت کا، اللہ کی رضا کا اور انشاءاللہ عزیز سفارش کا ذریعہ بھی بنیں گے روز قیامت، ٹھیک ہے، برکت آئیں گی، رحمت آئیں گی، سفارش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آئیے وہ چند اعمال ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جس عمل کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ ٹھیک، تو سب سے پہلا عمل یہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز فرشتے نازل ہوتے، وہ ہے کہ باوضو سونے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سونے کو انسان جا رہا ہے، کیسے سونا ہے؟ وضو کے ساتھ سونا ہے، بہت مشقت کا کام نہیں، سوائے کسی کے پاس اگر پانی نہ ہو تو، ٹھیک، ورنہ کوئی مشقت کا کام نہیں، انسان نے وضو کیا، اور آج کل تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہیٹر کے ساتھ ساتھ کولر بھی ہوتے ہیں حمام کے اندر، کی ٹھنڈا پانی بھی ہو اگر گرمی زیادہ ہو تو، اور گرم پانی بھی اگر سردی زیادہ ہو تو مشقت کم ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی مشقت ہو یا پانی نہ ملے، تو انسان اگر وضو کر کے سوتا ہے، اور اگر اس حدیث کے عمل کے مطابق کہ اس سے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جو ہے نیکی کا اور برکت کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں آتے، بات یاد رکھیے،
یہ بات بھی بہرحال یاد رکھ لیجیے، فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں اترتے ہیں، جن سے رب راضی ہوتا ہے، آیت ہم دیکھ چکے، جن سے رب راضی ہوتا ہے انہی کے لیے اترتے ہیں۔ تو لہٰذا باوضو ہو کر جو شخص سوتا ہے فرشتے اس کے لیے اترتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ان جسموں کو پاک کرو، ان جسموں کو پاک کرو، صاف کرو، دھو، اس کا معنی ہے پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گا۔ اگر جسموں کو پاک کرو گے تو اللہ پاکیزگی اعمال کے اعتبار سے، سوچ اور وچار کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گا۔ تو اسلام میں پاکیزگی بڑی اہم چیز ہے، اور جب میں پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں تو اپنے گھر کے حد تک کی پاکیزگی کی بات نہیں ہو رہی، پاکیزگی اپنے جسم کی، پاکیزگی جہاں ہم رہتے ہیں اس کی، پاکیزگی ہمارے محلوں کی، پاکیزگی جو ہمارے شہروں کی، اور پاکیزگی ہمارے ملکوں کی۔ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان ہے اور یہ ایک پاک باز قوم ہے، اس لیے کہ ان کا دین انہیں ہر چیز میں صاف ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اور اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے جاتے تو آپ ہاتھ کو دھویا کرتے، ہاتھ کو دھویا کرتے، مطلب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ اتنا اہم عمل ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو رکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یونیسیف کی طرف سے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائز WHO کی طرف سے ایک دن دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، ہینڈ واشنگ ڈے، تاکہ لوگ عادی ہو ہاتھ دھو، چونکہ اکثر لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھاتے ہیں، اور اکثر بیماریوں کی وجہ سائنسی اعتبار سے بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھانا ہے۔ تو ایک دن ہے پورا سال میں منایا جاتا ہے، صرف ہاتھ دھونا سکھایا جاتا ہے اس دن۔ ہمارے دین نے تو سکھا دیا کہ ہمارے ربی تو 5 وقت وضو کے علاوہ، غسل کے علاوہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے، اور صفائی پاکیزگی کا تو یہ معاملہ ہے۔ تو ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جو انسان وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ سوئے تو اس کے لیے ایک فرشتہ رات بھر بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کی کسی وقت کروٹ لیتا ہے، ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو اس کو معاف فرما دے، یقیناً یہ وضو کر کے سویا تھا۔ سبحان اللہ، وضو کر کے سویا، رات میں کروٹ لے رہا ہے، آرام اس کو مل رہا ہے، ایک فرشتہ تعینات ہے، رات بھر دیکھ رہا ہے۔ جب بھی اس نے کروٹ بدلی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے، وجہ یہ وضو کر کے سویا تھا، تیرا پاکیزہ بندہ ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، صرف وضو کر کے۔ اور یہ وضو کر کے سونا یاد رکھیے اس حالت میں بھی ہے کہ اگر آپ کو غسل نہ بھی ہو تو، اس لیے کہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، غسل ہونا نہیں ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ حالانکہ غسل اگر نہ ہو تو وضو سے آپ عبادت نہیں کر سکتے، لیکن وضو خود عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، جنوبی ہوتے، لیکن آپ جب اپنے بیویوں سے ملتے تو سونے سے پہلے آپ نے فرمایا اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لیا کرو، اس لیے کہ جنوبی مطلب جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا، بیوی سے ہم بستری کیا ہوا ہوتا ہے، فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن وضو کرنے سے نزدیک آ جاتے ہیں۔ تو وضو کر کے آپ سوچیں، وضو مستقل عبادت ہے، تو وضو کا معمول رکھیے، وضو سے سویا کیجئے، غسل ہو نہ ہو، عورتیں ناپاکی کریں لیکن وضو کر کے سوئے۔ حدیث میں وضو کرنے والے کی فضیلت ہے۔ انسان جنابت کی حالت میں وضو کر کے سوئے، اس لیے کہ وضو کرنے والے کی کروٹ پر فرشتہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، کروٹ لی وہ دعا کر رہا ہے۔ فائدہ تو ہمارا ہم نہیں لے رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ تو یہ مخلوق اللہ کی بڑی پاکیزہ مخلوق ہے۔ اگر یہ دعا کرتے ہیں تو یہ عمل کوئی معمولی اللہ کے نزدیک نہیں ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ وضو کا عادت بنا لیجئے، دن ہو رات ہو، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو کر لینا، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو، ایک عادت بنا لیجئے تاکہ انشاءاللہ جس موت بھی آیا تو وضو کی حالت میں انسان چلے جاتے ہیں۔ تو بڑی اہم چیز یاد رکھیے، تو وضو کا معاملہ رکھیے۔ اور ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بدبختی کی علامت ہے جو طہارت سے دن میں بھی رہتے تو رات میں کیا وضو کر کے سوئیں گے، بدبختی ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے تھوڑی آئیں گے، شیاطین ساتھ رہیں گے ان کے، تو ہے نا۔ تو بہرحال کتنی بڑی فضیلت وضو کی آتی ہے۔ دوسرا وہ کام جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ظاہر سے فرشتوں کا اترنا یہ بہت سارے معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں، نصرت اور مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے، ان کے اترنے کی۔ کئی چیزیں یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اترتے ہیں تو یہاں دوسری چیز جس چیز کے کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس چیز میں سے ایک چیز ہے اہل ذکر کی مجالس۔ ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان مجالس کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں، مطلب ان کے لیے نازل ہوتے، اترتے ہیں، نہ صرف اترتے ہیں بلکہ گھیر لیتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا حدیث کو، جو کہ بخاری کی روایت ہے، میں حدیث کے پورے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا فائدے اللہ کے ذکر کی مجلس کے، اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ایسی مجلسوں پر جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم
نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے سنیے بخاری کی روایت، آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کو، مجلس مطلب کچھ لوگ بیٹھے اور اللہ کے ذکر سے ہر بار مراد نہیں کہ آپ بیٹھ کے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے، بلکہ اس کا معنی یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بات ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ذکر والوں کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جب وہ کسی ایسی جماعت کو، ایسی مجلس کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ، جو کام کے لیے آئے تھے یہاں ہو رہا ہے۔ وہ اللہ فرشتے اپنی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لوگوں، جیسے ان کو اپنے ٹارگٹ آڈینس مل گیا فوراً کہا چلو سب آ جاؤ، ادھر ایک کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہم گھوم رہے تھے۔ پکارتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت جو چیز کے لیے نکلے ہیں، طلب کی چیزیں وہ یہاں ہے۔ وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اتنے جمع ہوتے ہیں چونکہ ان کو پر ہوتے ہیں، اور ایک پر ایک تہبت ہے پہلے آسمان تک چلی جاتی ان کی جو ہے تعداد، اتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو کہ یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ اسکائی تک، پہلے آسمان تک بولے مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے پاس جاتے، مجلس ختم ہو گئی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے، چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے صرف ذکر والوں کی مجلسوں کو نوٹ کرے اور چلے جائے۔ تو وہ جو ہے ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو سب پتا ہوتا ہے، اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، سوال کرتا ہے اور جو ہے وہ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر، تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی، پاکیزگی، بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں، تو اے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوں گا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے۔ اگر دیکھ لے، جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے، اے اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے۔ آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی بھی عمل کیوں کرتا ہے؟ جنت کا متلاشی طلبگار ہوتا ہے، تو وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہی حال ہوگا ان کا، مطلب اور بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ اگر ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملیں گا، 10ویں پاس ہو جاؤ تو گاڑی دلائیں گے، گاڑی آئی نہیں ہاتھ میں بھی، تو خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ تو وہ جو ہے اسے اگر دیکھ لے تو اس کے لیے ان کی حرص طلب اور شدید ہو جائیں گے۔ اللہ اگر تو دکھا دے تو بہت شدت سے وہ اعمال کریں گے جس اعمال کی وجہ سے تو جنت دیتا ہے، بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ چلو مانگ تو جنت رہتے لیکن کس چیز سے میری پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آنکھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں تیری قسم ہے اللہ انہوں نے جہنم کو ابھی دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لے تو اس سے کئی زیادہ اور بھاگیں گے اور دوڑیں گے اور عمل کریں گے۔ جنت بھی دیکھیں گے تو بھاگیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے تو نیکی کی طرف بھاگیں گے، گناہوں کو مطلب چھوڑ دیں گے، دوڑیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ، وٹنس بناتا ہوں۔ اب تم نے یہ سب کہہ دیا، رپورٹ دے دی، تو بس میں اب تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں بخش دیا، مغفرت کر۔ تاپسم فرماتے ہیں جو فرشتوں کا اللہ یہ کہتا ہے اس مجلس میں سے، فرشتوں کی مجلس میں، گروپ میں سے ایک کہتا ہے، ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ آپ سب کو بخش دے رہے، تو سب کو معاف کر دے رہا ہے مجلس میں، حالانکہ اس مجلس میں کچھ ایسے بندے تھے جو ایسا جا رہے تھے، جاتے جاتے 2 منٹ آ کر بیٹھ گئے، مطلب تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے، ان کی نیت بھی نہیں تھی، ان کا کوئی انٹینٹ، نیت بھی نہیں تھی کہ اس مجلس میں خاص آئے، اس کے لیے سفر کرے، بس ایسے گزر رہے تھے، کسی نے دیکھا مجلس چل رہی ہے، آئے مجلس میں بیٹھے، کچھ باتیں مجلس میں سن لی، ٹھیک ہے۔
تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس فرشتے کو جو سوال کرتا ہے، ایک تو نیت سے نہیں آیا تھا، بس یوں ہی بیٹھ کر چلا گیا اور تو نے تو سب کو معاف کر دیا ساری مجلس میں. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے. اللہ کی مجلس، اس کا ذکر، اس کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان میں خالی چلتے ہوئے بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت بڑی اہم چیز ہے. یہاں اچھے اور نیک لوگ جمع تھے، جس میں ایک انسان یوں ہی چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اپنی مغفرت کروا کر نکل گیا وہاں سے. نیک لوگوں کی صحبت معمولی چیز نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس لیے کہ صحبت بہت اثر انداز چیز ہوتی ہے. بہرحال تو اللہ کے ذکر کرنے والی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے، نازل ہوتے ہیں. تیسری چیز، قرآن پڑھتے وقت جو ہے سکینت لے کر فرشتے اترتے ہیں. تیسرا کام جسے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کا جو ہے قرآن کی تلاوت. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے یہاں جو ہے 2 لمبی رسیوں سے اس نے اپنا گھوڑا باندھ رکھا تھا. سو اس پر ایک بدلی آنے لگی. وہ جب سورہ کہف پڑھنے لگا تو ایک بدلی بادل آنے لگی اور وہ گھومنے لگی، مطلب وہ بادل جو ہے گھومنے لگی، وہ بدلی جو تھی گھومنے لگی اور قریب آنے لگی. جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ویسے ویسے قریب آ رہی تھی. اس کا گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگا، ڈرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ذکر کیا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ جو تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اتر رہی تھی، اور ایک روایت میں وہ فرشتے تھے جو سکینت کو لے کر تجھ پر اتر رہے تھے. تو قرآن کی تلاوت اور بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے سکینت اترتی ہے، اور سکینت کو جو لاتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرشتے. تو اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو سکینت طاری ہوتی ہے. اللہ ہم پر رحم کرے. ہمارے گھروں میں تو قرآن کبھی کبھار کھلتا ہے. اگر پوچھا جائے، میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک عام سوال، عام بات کہہ رہا ہوں، کسی سے پوچھا ہے آخری بار قرآن کب پڑھے تھے؟ تو دادا کا انتقال ہوا تھا نا تو تب نکلا تھا. اب کب ہوگا؟ تو اب انتظار کر رہے ہیں، کوئی اور جائیں گا تو پڑھ دیں گے. پھر اس کے لیے یہی حالت. آخری بار کہاں وہ انتقال ہوا تھا؟ نہیں. اس کے علاوہ ہاں وہ جب گھر بنائے تھے نیا جب پڑھ لیے تھے. اس کے بعد ہاں جب نئی دکان بنی، مطلب یاد بھی ہوتا صدیوں سالوں کا رہتا. 10 سال پہلے دکان کھولی تو جب پڑھے تھے، پھر دادی مرے یا دادا مرے تب پڑھے تھے، پھر نئے گھر بنا تو تب پڑھے تھے. گویا قرآن صرف رسم کے طور پر رہ گیا. یا پھر خوب جھگڑا ہو جائے اپنے طرف، اپنے حق کی بات ہو تو پھر قرآن پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اپنے خلاف ہو تو پھر نہیں، وہ سب ٹھیک نہیں، جو چل رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا. تو قرآن سے آج دوری ہے. صرف قرآن پڑھنے والے کے لیے اگر سکینت اور فرشتے اترتے ہیں تو پڑھ کر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا ہوں. اگر سٹارٹنگ میں یہ حال ہے تو جب شروعات اس درجے کی ہے تو خاتمہ کس انداز کا ہوگا، یہ اندازہ لگا لیجیے. اسی طرح فرشتے جن لوگوں کے لیے اترتے ہیں ان میں سے ایک ہے مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک تو قرآن پڑھنا عام، مسجد میں پڑھنا مطلب مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور قرآن اس میں سب سے افضل ہے. یاد رکھیے بہت افضل ذکر. تو لہٰذا مسجد میں اگر قرآن پڑھے اور پڑھائے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص، میرا حدیث لمبی ہے اس کا خالی وہ ٹکڑا رکھتا ہوں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے. فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. تو جب مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تو قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مسجد میں قرآن پڑھتے یا دوسروں کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک معمول بنانا چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اور بالخصوص چونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے، اس کا ضرور اہتمام ہو کہ ہمارے مسجدوں یا گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھا جائے، اور ہو سکے تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے تفسیر بھی ضرور پڑھی جائے. اس میں کھلے طور سے کہتا ہوں جو بہتر لگتا ہے پڑھیے آپ کے نزدیک. میں کوئی نام بھی نہیں لیتا ہوں آپ سے، بس اللہ کی کتاب کو کھولیے، چونکہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے تو اگلی آیتیں فوراً اس کو رد کر دیتی ہیں.
تو اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کوئی اس کی غلط نہیں کر سکتا جب بھی پکڑا جاتا ہے. اور کہیں نہ کہیں لوگ نکل کر پھر صحیح چیز کی طرف آتے ہیں. میں کہتا ہوں پڑھیے تو صحیح, عادت تو ڈالیے نا. تم کون سی جماعت کے بلبل کون سا پڑھنا, ارے جو تم کو پسند ہے بھیا, میں بولتا بھی نہیں ہوں کچھ. شروعات تو کرو, پڑھو تو صحیح. نماز پڑھو تو کوئی یہ نہیں بول سکتا نماز پڑھو کا معنی ایکسرسائز کرو, نماز ہی بولیں گے نا. شروع تو ہو, لگو تو صحیح اس کتاب سے, تعلق تو جوڑو, حق کی طرف پہنچ جاؤں گے. لیکن حالت یہ ہے کہ کتاب کھلتی ہی صدیوں میں ہے. کسی گھر میں جا کے کہہ دیا ذرا قرآن لاؤ, بولتا رہے قرآن لاؤ, بولے تو اللہ سیڑھی لاؤ. آپ بولتے قرآن لاؤ, بول رہے میں تم سیڑھی, وہ اوپر رکھا ہوا رہتا ہے نا وہ وہاں, تو سیڑھی لگتی ہے اس کے لیے, وہ تو لیڈر کے بغیر اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے ہم. ٹھیک ہے سیڑھی لا کے اس کو پورا وہ آپ کے ایئر کلینر سے پورا اس کو صاف کرنا پڑتا چونکہ صدیوں کی دھول ہے. پھر وہ نکل کر آتا اور پھر پڑھا جاتا, پھر تعریف بھی ہوتی ہے ہمارے شگڑ دادا نے وہ لائے تھے تب کا ہے. ارے میرے بھائی سبحان اللہ, اتنے دن کا بچا کیوں وہ قرآن استعمال ہو کے, چونکہ دنیا کے اوراق میں پڑ جاتے ہیں, استعمال کر کر کے ختم کر دینا تھا, نیا لانا چاہیے تھا. رکھا کیوں کہ اللہ کی کتاب, گائیڈ بک, جو کتاب رہنمائی دیتی دنیا میں, اس کو اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا. پڑھو, پڑھ کے اس کو جو استعمال کرو, اس کے اوراق ڈھیلے ہوں گے, پھٹ جائیں گے, نئے لانا پڑیں گے. اور یہ مطلوب بھی یاد رکھیے, قرآن کو پڑھنا نہیں, پڑھنے سے اس کتاب کی حالت ہو جاتی ہے نا. دیکھیے جو قرآن بچے طالب علم حافظ بنتے ہیں, ان کے قرآن کی حالت دیکھیے کیسے جاتے ہیں. پڑھنے سے اب پیچھے کا ورق پڑ جاتا, سامنے کے 4 صفحے پڑھ گئے, بیچ کے ورق. کیوں؟ اس لیے کہ وہ استعمال کر رہا ہے نا, اس کتاب کو یوز کر رہا ہے نا. تو دنیاوی کاغذ ہے تو خراب ہو جاتا ہے. تو ہماری تو یہ حالت ہے, پڑھنے پڑھانے کا نظم ضرور بانی. اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اس میں سے ایک عمل ہے سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا. اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور اتنا سادہ, اتنا آسان, اتنا چھوٹا عمل ہے آیت الکرسی. 10 جملے اس میں, صرف آیت تو ایک ہی ہے لیکن جملے 10 ہے اس کے اندر. 10 جملے, ایک آیت, وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت, ہے نا. اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کہاں ملتا, ٹی وی دیکھتے دیکھتے آنکھ بند ہوتی, ٹی وی چالو ہے, آوازیں چالو ہے, جب تک آواز ہی آئی نہیں تو نیند بھی نہیں آتی. سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو گئے اس کو دیکھ دیکھ کر, اطمینان کھو بیٹھے ہیں, شور کے اندر نیند آتی. تو پھر وہ دیکھتے سوری کہاں اللہ کا ذکر اور کیا ہے آیت الکرسی, پڑھا کیجئے. صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حدیث بہت لمبی ہے, اتنا وقت نہیں کیونکہ بہت طویل حدیث ہے, آپ سب جانتے بھی اس روایت کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں جو ہے زکوٰۃ کے کھجوروں پر مجھے تعینات کیا گیا تھا. رات میں ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کی کھجوریں جس جگہ بھر کر رکھی گئی تھی اس کنٹینر کو پھاڑ کر چرانے لگا. میں نے جا کر پکڑا اور کہا کہ اب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کھجور چرا رہے تھے, زکوٰۃ کا مال چرا رہے تھے. تو کہا نہیں میرے بیوی بچے بہت بھوکے, میں کل نہیں آؤں گا, تم چھوڑ دو. کہا ٹھیک ہے اب کل نہیں آنا, چھوڑ دیتے, چونکہ رحم کھا کر کے یار بیچارہ بھوکے بچے بھی, چلو ٹھیک. صبح اٹھتے ہیں فجر میں, کہتے اللہ کے رسول کر رہا تھا, ایک آدمی آیا تھا کھجور چرا رہا تھا. پھر آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا وہ بولا بیوی بچے بھوکے تو میں نے لے جانے دیا. تو کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا. اللہ کے رسول, اس نے تو کہا لیکن کہ نہیں آئیں گا, لیکن کہا آج آئیں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے اب تو میں مستعد تھا, چونکہ آپ نے بول دیے تھے اب آئیں گا تو بس شور آنے ہی والا. میں کھڑا تھا اور آیا وہ, پھر چرا تھا. پھر میں نے پکڑا, کہا آج تو گیا, اب تو لے جاؤں گا آپ سب کے سامنے اور صبح ذلیل کروں گا, چوری کر رہا تھا. تو کہا نہیں میرے بھی بچے بھوکے تھے, میں پریشان تھا, اب کل نہیں آؤں گا, یہ وعدہ رہا. کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ, رحم کھا لیا. تیسرے دن پھر یہ ہوا, دوسرے دن آپ سب کے پاس فجر میں ملے, آپ سب نے فرمایا کیا ہوا رات؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ آیا اور میں بالکل تعینات تھا, پھر کہاں ہے؟ تو کہا میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر. کیوں؟ تو بولے وہ اس کی بیوی بچے بھوکے تھے, پھر میرے سے بڑی آہو بکا کرنے لگا, گزارش ہے چھوڑ دو. کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا. کہا آج پھر تو کہاں جانے والا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا, گیا آج. تیسرے دن پھر آیا, پکڑا, کہا آج کوئی ریکویسٹ نہیں, کوئی گزارش نہیں, کوئی بات نہیں چلنے والی, 2 دن سے تم آ رہے ہو. تیسرے دن آیا, کہا اب نہیں. تو کہا آج چھوڑ دو, اب نہیں آؤں گا. میں ایک بات تمہیں ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں, اگر اس کلمے کو پڑھ لو تو فرشتہ ایک آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رات بھر فجر تک تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیاطین تم سے دور بھاگ جاتے ہیں. کہا کیا ہے؟ تو کہا سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا. صبح ہوئی, فجر کی نماز پڑھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی. کہا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا, آیا تھا؟ تو کہا آج بھی آیا تھا. کہا کہاں ہے؟ تو کہا میں نے آج بھی چھوڑ دیا اس کو. تو کہا کیوں؟ تو کہا اس نے ایک کلمہ مجھے سکھا دیا جس کلمے کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے سے رات بھر ایک فرشتہ اترتا ہے, نازل ہو کے حفاظت کرتا ہے. میں نے چھوڑ دیا. تو کہا ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے, اور تم جانتے وہ کون تھا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے, مجھے تو نہیں پتا. کہا وہ شیطان تھا, وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی بولی ہے, یہ بات یہ سچ بولا اس نے, باقی وہ جھوٹا ہے, بہت بڑا شیطان تھا. تو دیکھیے آپ, شیطان دور ہو جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے,
فرشتہ رات بھر حفاظت کرتا ہے. اب لوگ پریشان ہیں حفاظت کے لیے، مال کی، دولت کی، ہے نا، بہت ساری چیزوں کی. آیت الکرسی پڑھی، بہت سیدھے اور سادے اصول دیے گئے. میں سمجھتا ہوں فرشتوں کی سیکیورٹی اور ان کا نازل ہونا، اس سے بڑی کوئی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے آپ؟ ان کا آ جانا، کسی کے لیے تعینات ہو جانا، اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اب مسئلہ یہ ہم لوگوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب ایک سین تصور کیجیے کہ سمجھ لیجیے ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے 2 پولیس والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ملنے کی ہمت کرتے آپ؟ بہت بھاری آدمی دیکھ رہے ہو، پولیس ساتھ چل رہی تھا، اس کو تو کوئی حد بھی نہیں لگا سکتا کہ وہ پولیس والے ساتھ رہتے. اس کے سادے پولیس والے. اب پولیس والے جن کے پاس بندوقیں لگی ہوئی ہو، اس کا تو مقام بڑھ گیا نا. اسٹین گنس ہو اور بڑھ گیا، AK-47 لے کے اس کے پیچھے جا رہے اور بڑھ گیا. پولیس سے ہٹ کر کے ٹوپی صرف بدل جائے، ٹوپی کے بدلے کالا کپڑا ہو تو ہر بہت خطرناک آدمی دکھ رہے تھے. اتنی بڑی سیکورٹی، ٹوپی نہیں سر پہ، وہ سر پہ کفن باندھا ہوئی آدمی اس کے ساتھ گھوم رہا. کمانڈوز جو ہوتے ہیں وہ کفن باندھے ہوئے نا، ان کا یہ مقصد ہے کہ اب جان بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ارے ٹوپی نہیں تو مطلب بہت بڑا آدمی دکھ رہا ہے. سمجھے نا، اندازہ ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے فرشتہ کھڑا ہے آپ کے لیے رات بھر. اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کی طاقت، حیت، کیفیت، توانائی ایسی ہے کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو خبر میں قرآن جو نہیں پڑھتا تھا اس کو جو سزا دینے پر متعین رہے گا، وہ 1 گز لوہے کا اٹھائیں گا سلاخ اور اٹھا کے دم ماریں گا ایک آدمی پہ جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا دنیا میں خبر میں. اتنے زور سے وہ آدمی چلائیں گا اور اس کا سر ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جائے گا کہ تمام مخلوق زمین و آسمان کی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر اس کی چیخ کو سنیں گی. تو آپ نے کہا کہ وہ فرشتے کے بارے میں معلوم ہے تم کو، وہ گز جو مارتا ہے وہ گز کا ویٹ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہم کو نہیں پتا کیسے مارتا ہوں گا ویٹ. تو کہا وہ 1 گز اگر اٹھا کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ کو پاؤڈر میں تبدیل کر دیں گا ذرات میں. اتنا ویٹڈ اور اتنا خطرناک وہ پنچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پڑے گا گز، اور اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے. اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے. طاقت بتا رہا ہوں میں کتنی ہوتی ہے. فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے. جو وہ اٹھا کر ماریں گا اس کو قیامت تک. قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا، دنیا میں بیڑا غرق، خبر میں بیڑا غرق، آخرت میں بیڑا غرق. اور بہت سے لوگوں قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہو، ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بدلے کاٹے کھڑے جاتے ان کے آنکھ، اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے تو یہ بھاگ جاتا نکل کے. بھاگنا تو شیطان چاہیے نا، اعوذ باللہ یہ بھاگ جاتا نکل کے. قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر. ارے بھائی قرآن کی نہ، قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے. دیکھو تو کتنے لوگ گمراہ ہو گئے قرآن پڑھ کے، انہوں کیسی باتیں کر رہے، انہوں کیسی کر رہے. اب انہیں کچھ پڑھے نہیں، اللہ کچھ پوچھنے والا نہیں اپنے سے. حالت یہ ہے اپنی، ہم پڑھتے نہیں، اللہ پوچھے گا بھی نہیں ہم سے، اللہ رحم کرے. یہاں دیکھیے آیت الکرسی پڑھ رہے ایک فرشتہ چلا، حفاظت، سیکورٹی کے لیے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آئیے وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل میں ایک عمل یہ ہے، ایک عمل یہ ہے کہ ایک بابرکت رات ہوتی ہے، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ رات کو کہا جاتا ہے شب قدر، لیلۃ القدر، جو کہ آج بھی ہو سکتی ہے. 21 گزر چکی ہے، وہ بھی ہو سکتی تھی، اور آنے والی اور 3 راتیں باقی وہ بھی ہو سکتی ہے، 25، 27 اور 29 بھی ہو سکتی ہے. تو شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں جس کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت جو ہے اس پورے سورے کو آپ پڑھیے. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس تمہاری عقلوں کو اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آ جائیں گے اور اتنا کافی ہے تمہاری سمجھ کے لیے، 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبرائیل. یاد رکھیے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام کیا ہے معلوم آپ کو؟ روح. جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام یاد رکھیے، وہ روح ہے، یاد رکھیے. نہیں تو آپ بولیں گے تنزل الملائکۃ والروح، اور ایک صاحب ایک بار تفسیر کرنے لگے. اترتے ہیں اس رات فرشتے اور بڈھے اور بڑوں کی روحیں. ملائکہ الگ ہے نا اور روح الگ ہے، تو پھر صحیح بات ہے نا. یاد رکھیے یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. روح الامین بھی ان کا ایک نام ہے، جبرائیل بھی ان کا ایک نام ہے، جبریل بھی ان کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے، تو روح بھی انہیں کہا جاتا ہے، روح الامین بھی کہا جاتا ہے. 4 نام ان کے قرآن میں آتے ہیں، جبرائیل، جبریل، روح الامین اور روح. تو اترتے ہیں اس رات جبرائیل، سردار فرشتوں کے وہ، اور ساتھ میں پورے لے کر، اور جو ہے وہ رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ مسند احمد کی روایت میں آپ فرماتے ہیں اس مبارک رات قدر کے اندر فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں جیسے دنیا میں کنکر اتنے نازل ہوتے ہیں. اور جو علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ شب قدر کو قدر اسی لیے کہا جاتا ہے، اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ قدم رکھنے کو فرشتوں کو جگہ نہیں ہے. اب اس رات کو بھی کیسے مناتے اور کیا حال ہے ہمارا، مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. پہلے تو 5 میں سے 1 ہے، تو اپنے لیے تو 1 ہی فکس ہے پہلے سے.
انڈین لوگوں کو آکرشت کسی نے بتا دیا یا اللہ نے وہی بھیج دی کہ بھائی تمہارے لیے 27 کہے کو محنت کر رہے تم 5 راتیں جاگ رہے 27 کو جاگو اور 27 کو جاگ کے پوری علامتیں فٹ کر لیتے ہو رات میں ایسا ہو سب ماشاء اللہ چلو بھیا 5 جاگے تو فرق محسوس ہوگا کہ 27 کیا الگ تھی. ایک ہی جاگ کے سب کچھ فٹ کر کے اور چلو مل گیا اپنے 1000 مہینوں کا سب جاؤ اور سو جاؤ. 5 تلاش کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا آخری عشرہ جاگ کر عبادت کرتے, اعتکاف میں ہوتے اور بیویوں کے گھر پہ کسی خادم کو بھیجتے جا کے اٹھاؤ قدر ہو سکتی ہے آج جاگو عبادت کرو. نہیں 5 رات کون چھٹی دیں گا بھیا, میرے کو چھٹی کہاں ملتی, 5 راتیں کیسے میں جاؤں گا, مشکل ہے. ایک دن ملاقات ہوئے, رے بھائی بہت آپ کی آنکھیں لال لال دکھ رہی, کیا بات ہے؟ 10 راتوں سے سویا نہیں میں, کیوں کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں شادی ہے نا, کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ ہلدی مہندی سانچک رجگے شادی ولیمہ جماگی کیا کیا نہیں رہتا, اتنا سب کرنا پڑتا تو رات بھر میں جاگ رہا. اچھا شب قدر کی 5 وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ شادی کا ثواب شاید اس سے زیادہ ہے وہ جاگنے کا, وہ ان بدعتوں اور رسومات اور خرافات کرنے کا, اس لیے نہیں ہو رہا. ارے آپ بہت جاگے ہوئے دکھ رہے, 1 مہینے سے آپ جو ہے سوئے نہیں, جاگتے رہے, گھر میں بیمار ہے نا میرے امی, ارے ٹھیک ہے اس کے لیے تو مطلب بیماری کے لیے جاگ سکتے, رسومات کے لیے جاگ سکتے, سفر کے لیے جاگ سکتے, خرافات کے لیے جاگ سکتے, پکنک کے لیے گھومنے پھرنے جانا ہے تو جاگ سکتے ہیں. لیکن شب قدر کی 5 رات ذرا ٹف ہو جاتا, مشکل ہے. اس دن بزنس ڈوبتا ہوا نظر آتا, باس چڑھتا ہوا نظر آتا, نوکری جانے کا ڈر لگتا, باقی جگہ نہیں ہوتا, باقی جگہ نہیں ہوتا. اس رات اترتے ہیں, بہت بابرکت رات ہے, مبارک رات ہے. صحیح بخاری کی روایت فرماتے کہتے ہیں جس شخص نے حالت ایمان کے اندر جو ہے ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا, عبادت کی, نماز پڑھی, غفر له ما تقدمت من ذنبک, اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا. بہت بابرکت رات ہے. اسی طرح وہ عمل جن کے کرنے سے فرشتے نازل, اس میں سے ایک عمل یہ ہے استقامت, جم جانا اپنے دین پر, اس سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ثم استقم, اور اس پر جم گئے, استقامت حاصل کری, تتنزل عليهم الملائکہ, تو ان کے اوپر اترتے ہیں فرشتے, اللہ تخافوا, اور کہتے ہیں اگر خوف مت کھاؤ, وتحزنوا, اور غم بھی مت کھاؤ, ڈرو بھی مت, خوف بھی مت کھاؤ, پریشان بھی مت ہو, وابشروا, اور بشارتیں دیتے ہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا. کتنی بڑی بات ہے. استقامت دین پر جم جانے کو کہتے ہیں. اب استقامت تو بڑی دور کی بات ہے, دھکے دھکے پر ایمان آ رہا اور جا رہا. استقامت مطلب جم جانا, ڈٹ جانا. صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی وصیت اور بات بتائیے جس کو میں مان لوں آپ کی, کہ میں جو ہے یہ بات کو ہمیشہ کروں اور میں جو اس پر عمل پیرا ہوں. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ, تو یہ کہے کہ اللہ پر ایمان لا, ثم استقم, پھر جم جا اس کو, اڑ جا اپنے دین پر اور اسلام پر, کہ دنیا گئی تو گئی, نوکری گئی تو گئی, معاملات دنیا جو سمجھے, لوگ میرے بارے میں جو کہتے, اگر میرے دین نے کہا ہے ثم مستقیم, جم گیا میں اس کے اوپر, اب مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ بڑی اہم چیز. ارے بھیا اتنی بڑی داڑھی رکھ لیا تو نے, داڑھی کو سے کسٹمر تھوڑی آئیں گے 60 صاف. کسٹمر بولے تو بہت بڑا اس کا مقام رہتا نا. استقامت, جم جائیے, اس دن کو حق سمجھتے ہیں, توکل کر لیجیے پھر اللہ پر, سب کچھ یہ کرنے والا ہے. کوشش نہیں چھوڑنا ہے, لیکن ہاں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کچھ نہیں گھر میں پڑے رہیے, کوشش کرتے رہیے. تو بہرحال استقامت جو اختیار کرتا ہے, فرشتے نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں, غم مت کھاؤ, ڈرو مت, کچھ نہیں ہوتا, تسلی دیتے ہیں. جس کے ساتھ کیفیت حالات واقعہ تو وہ جانتا کیسی تسلی فرشتے اس کو. سکینت طاری ہو جاتی جب دنیا پریشان ہے, وہ چونکہ اس کو فرشتے بشارت دے رہے ہیں, سکون طاری کر رہے ہیں. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل, وہ ہے تہجد گزار, جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا تہجد کی, اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسے خوف ہو کہ آخری شب میں وہ نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں پڑھ لے, مطلب رات کی نماز جو اول شب میں پڑھ لے, جلدی پڑھ لے. اور جسے آرزو ہو کہ آخر شب میں اٹھے تو یہ تو افضل ہے, تو آخر شب میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے, اس لیے کہ آخر شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ افضل ہے. تو تہجد اول بھی پڑھی جاتی ہے, عشاء کے بعد پڑھی جا سکتی ہے, اور آخری وقت اس کا سحر کا آخری وقت ہے تب بھی پڑھی جا سکتی ہے, اور اگر آخری وقت میں پڑھو تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں. دیکھیے تہجد جو شخص پڑھتا ہے
فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کے. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں نازل ہوتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز کو با جماعت پڑھنا، اس لیے کہ اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. روایت ابن خزیمہ کی ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آتی ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز فرشتے 2 شفٹ میں چینج ہوتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر، تو لہٰذا تم اس نمازوں کو بالکل نہ چھوڑو، اس لیے کہ جب فجر میں تم نماز پڑھتے ہوں گے شفٹ چینج ہوں گی تو پھر رات کے فرشتے صبح کے فرشتوں سے کہیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا، رات میں کیا بندے کی حال میں پایا، تو وہ کہیں گے وہ تو نماز پڑھ رہا تھا فجر کی. پھر جب عصر میں آئیں گے پھر شفٹ چینج ہوں گی تو تب وہ فرشتے پوچھیں گے شام کی کہ اس کو کیسے حال میں پایا، تو وہ کہیں گے وہ نماز پڑھ رہا تھا، چونکہ عصر اور فجر یاد رکھتے ہیں. تو جو لوگ یہ 2 نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں. اور جو ہے ابن خزیمہ کی روایت میں الفاظ اضافی یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اے الہی انہیں قیامت کے دن معاف فرما دے. جو لوگ فجر اور عصر کی پڑھتے ہیں فرشتے ان کے لیے کیا کہتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں عمل ہے جمعہ میں اول وقت میں مسجد میں پہنچنا. اس عمل سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جمعہ کے دن اول وقت سب سے پہلے مسجد میں آنا. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب اتر جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر داخلہ کرنے والے کا نام رجسٹر کرتے لکھتے رہتے ہیں، یہ آیا یہ آیا. اور جو سب سے پہلی صف میں آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب، صدقہ کرنے کا. جو دوسری صف میں آتا ہے اس کو جو ہے بیل قربان کرنے کا ثواب. جو تیسری صف میں آتا ہے اس کو بھیڑ بکری قربان کرنے کا ثواب. جو چوتھی صف میں بیٹھتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب. جو 5ویں صف میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. پھر جب خطیب خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو فرشتے لکھنا چھوڑ کر خطیب کا خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں. تو گویا جمعہ کے دن فرشتے نازل ہوتے ہیں. جمعہ کی نماز کو اول صفوں میں آنے والوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. خطیب کی خطبہ شروع ہونے تک لکھتے رہتے ہیں. خطبہ شروع ہونے کے بعد لکھنا بند کر کے آکے وہ کر لیتے ہیں. تو اپنے نام کو ہر جمعہ ضرور رجسٹرڈ کروائے، ہے نا، بولتے ہیں نا اپنا نام ضرور لکھوائے، یہ آفس میں ضرور اندراج کروائے، برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضرور بنائے. تو میں کہوں ہر جمعہ ضرور جلدی آ کے نام اندراج کروائے. اسی لیے حدیث میں نا 3 جمعہ کوئی نہ آئے تو اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے کہ 3 جمعہ تک رجسٹریشن ہی نہیں ہونا اس کا مسجد کے اندر. فرشتے لکھتے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. تو جمعہ میں آنا ہے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہمارے پاس بہت سارے لوگ مسجد کے سامنے بھی آ گئے تو پیچھے بڑھے جاتے ہیں، بولتے ہیں ابھی خطبہ ختم ہوگا نا جب وہ پڑھیں گے تو تب بھاگتے ہوئے آ کے پیچھے کھڑے جانے کا. اپنے بہت لمبا خطبہ دیتے یار، بہت وہ ہوتا، میرے کو جمتا نہیں، میرے کو فلاں ہوتا. خطبہ خطیب نے شروع کیا منبر پہ، فرشتوں نے نام لکھنا بند کر دیا. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے وہ یہ جنگل میں بیابان میں جب اکیلے ہو کوئی نہ ہو تو کیا کرے، اذان دے، اقامت دے اور نماز پڑھے. تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. سنی حدیث کے الفاظ، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ٹھیک ہے، طبرانی کے اندر یہ روایت آتی ہے. سلمان جو ہے فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے کہتے ہیں جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، پھر اقامت کہہ کر نماز پڑھے. تو اس کے جو ہے دونوں جانب فرشتے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ نماز اذان دے کر اقامت دینے کے بعد پڑھے تو اس کے پیچھے فرشتوں کے لشکر جو ہے دونوں کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جدھر تک نظر جائے ادھر تک آ کے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ رکوع کرتے ہیں، جب یہ سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی سجدہ. جنگل بیابان میں اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جب آپ جنگل بیابان میں نہ بھی ہو، نماز آپ کی چھوٹ جائے، مسجد میں آپ پڑھے تو اقامت ضرور دے، چونکہ اقامت کے بعد جو نماز پڑھ جائے ثواب زیادہ ملتا ہے. اذان تو ہو گئی لیکن آپ لیٹ ہو گئے، تو جب آپ خود کی بھی نماز اگر اکیلے بھی پڑھے تو اقامت دیں گے. حدیث میں کیا ہے، اکیلا ہے اذان بھی دے اقامت بھی دے. اور اگر اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے تو فرشتے 2 کھڑے ہوتے پیچھے. اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے تو پیچھے بھی کھڑے ہو کر جتنی نظر وہاں تک کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ رکوع کرتا ہے تو فرشتے بھی رکوع کرتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے بھی کھڑے، اور وہ سجدہ کرتا ہے تو فرشتے بھی سجدے کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی بڑی بات ہے. اکیلے بھی نماز پڑھنا ہے انسان کو، جنگل میں بھی ہو تو پڑھنا ہے، چاند پر بھی ہو تو پڑھنا ہے، زمین کے اندر ہے پڑھنا ہے، پانی کے اندر پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. مسئلہ یہ کہ سب کچھ سہولت ملنے کے بعد بھی ہم نہیں پڑھتے. یہ فائدہ تو وہی اٹھائیں گا نا جو عادی ہے، جس کو عادت ہے نماز کی. تو بیابان میں بولیں گے بھائی بے چینی ہو رہی، نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے. فرشتے. اور اسی طرح جو ہے اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور آمین اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ سب فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلمان شخص کی اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا قبول کی جاتی ہے. اور آپ سب فرماتے ہیں ایک فرشتہ اترتا ہے جو مقرر ہوتا ہے،
جب یہ آدمی اس کے غائبانے میں دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس دعا کو سنتا ہے اور اللہ سے ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ جو اس نے اس بھائی کے لیے مانگا تو اس کے لیے وہ چیز دے دے۔ سبحان اللہ، دوسرے کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا فرشتے سے قبول کرواؤ یا کرواؤ۔ میں دعا کر رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے اور میرے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے، اللہ جو اس نے اس کے لیے مانگا تو اس کو دے دے، جو اس نے اس کے لیے مانگا تو اس کو دے۔ اے اللہ میرا یہ بھائی بڑا غریب دکھ رہا ہے، اس کے حالات کو درست کر دے۔ فرشتہ بولتا ہے اللہ اس کے حالت کو درست کر دے، اس کے مالی حالت کو درست کر دے۔ اے اللہ وہ بڑا بیمار انسان دکھ رہا ہے، غائبانہ، لیکن یہ بولنے والا نہیں کہ میں نے تمہارے لیے دعا کیا، غائبانہ خاموش، بولنا نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں نا دعاؤں کا ایسا معمول بنا لے، اپنا ایسا معمول بنا لے، فری ہوتی ہیں، بس الفاظ نکالنا ہے منہ سے، الفاظ اس کو بھی نہیں ہوتا۔ دعاؤں کا تو بڑا مسئلہ ہے بھیا، کہاں دعائیں کرتے ہیں ہم، اور اگر کوئی دعائیں دے تو ویسے ہوتا ہے اتنے بڈھے ہو گئے تم، پورے داڑھی میں بال ابھی بھی کالے اور دعائیں دے رہے تم ہم کو، شرم آ رہی تمہاری دعاؤں کو سن سن کے ہم کو۔ دعاؤں کا چلن نہیں ہے نا، چلن ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس ہندوستان میں تو وہ حال ہے دعاؤں کا کہ کوئی دعائیں دے دے، اور دعا دینے کو لوگ ڈرتے بھی ہے کہ جو دعا دیے تو بڈھے ہو جاتے، اور یہاں بڈھا تو کوئی ہوتا نہیں، سب جوان مرتے ہمارے پاس۔ کون بڈھا کے بڈھے دکھتے ہیں کیا آپ کو آج؟ کہاں دکھتے ہیں؟ 90 سال ہے لیکن بالوں سے تو پتہ نہیں چلتا کہ 90 سال کے۔ ابھی تو میں جوان ہوں، غذا وزا مار کے بالکل بہترین، بڈھا ہوا ہی نہیں بیچارہ، دعائیں کیسے دیں؟ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک شخص کو دعائیں دی، جب دعائیں دی تو بھاگ گیا۔ میں نے کہا تمہیں وہ آدمی دعائیں دے رہا تم بھاگ گئے؟ تو نہیں، بولے اتنا سا بچہ دعا دے رہا ہے، میں کوئی شرم آ رہی تھی سننے۔ دعاؤں کے چلن نہیں، عام کر دیجئے دعاؤں، عادی ہو جائیے دعاؤں۔ اگر دعاؤں کا معمول دیکھنا ہے تو اب عرب کو دیکھیے، بات ہے اس کی کہ میں آیا ہوں یہ کام کے لیے، اس سے پہلے 10 دعائیں اور جاتے وقت 10 دعائیں اور کام تھا اس کو، خالی میں یہ کام کے لیے آیا ہوں۔ جو لوگ گلف کنٹریز میں گئے ہوں گے آپ دیکھیے، ہوا بھرانے کے لیے آپ کہیں جائیے، وہ 2-4 دعائیں دیں گا، جو بھرنے والا اگر ہوں گا تو جاتے وقت 2-4 دعائیں اور کام کیا تھا، ہوا بھرو بولنا ہے آپ کو۔ عادی ہے وہ دعا میں، عادی بن جائیے تبھی تو نکلیں گی نا غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعا، جب سامنے نکلیں گی تو پیچھے بھی نکلیں گی۔ عادت بنائیے دعائیں دینے، خوب دعائیں دیجیے، عربی ضرور نہیں، آپ اردو میں بولو نا، اللہ اچھا رکھو، اللہ سے، یہ تو بول سکتے ہیں نا، چلو عربی نہیں آتی تو یہ تو بول سکتے ہیں نا، کیا مسئلہ؟ اتنے الفاظ نہیں، وہ بھی گھستی زبان ہماری بولنے کے لیے۔ غائبانہ دعا کی فضیلت تو آپ دیکھیے، آپ اس کے لیے اور فرشتہ آپ کی، کتنی بڑی بات ہے۔ دعاؤں کا معمول، ہر جگہ دعاؤں کا معمول بنا، عادی بنا لیجیے، دعائیں نکالیے۔ ایمبولینس جا رہی ہے سامنے سے، کوئی نہ کوئی ہے خطرے میں ہے، اے اللہ اس کو شفا اور صحت دے، ورنہ چل گیا تو کیا کریں گے؟ ایمرجنسی میں دکھ رہا نا، ایمبولینس میں جا رہا، نکلنا چاہیے دعا دل سے۔ غائبانہ دعا ہوں گی اس کے لیے، آپ نہیں پتا کون ہے بیچارہ، تو دعاؤں کے عادی ہوں گے تو جب ایمبولینس دعا نکلی، دعائیں کا مسئلہ ہے نا بڑا، دعائیں دیجیے، کثرت سے دیجیے، غائبانہ دیجیے، فائدہ اٹھائیے۔ فرشتہ اترتا ہے، سنتا ہے، آمین کہتا ہے، اور اللہ سے کہتا ہے اللہ اس کو وہ دے جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا۔ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے، بہت بڑی بات ہے فرشتوں کا ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ عمل جسے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس میں سے ایک عمل یہ، اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جانا، اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ایک آدمی دوسری بستی کی طرف جانے لگا اپنے ایک دینی بھائی سے، مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو تعینات کر دیا، اس کی آزمائش کے لیے، اس سے پوچھنے کے لیے کر دیا۔ جب وہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو شخص نے کہا میں اس بستی میں اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تو نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جس کی وجہ سے تو وہاں جا رہا ہے؟ جیسا کچھ لینا ہے اس سے، کوئی احسان، پیسے دیا ہوا تو ادھار واپس لینے جا رہا، کچھ کرنے، احسان کیا ہے؟ تو اس پر کوئی احسان کیا ہے جسے تو بڑھانا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، بس میں اتنی سی بات کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اس خاطر چونکہ میں اس سے اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے بول کر میں اپنے اس بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ اس کا رشتہ دار نہیں ہے، دینی بھائی ہے، سر ملاقات کے لیے جا رہا ہوں جس طرح تو نے رضا کی خاطر، فرشتے نے جواب دیا، جس طرح تو نے رضا کی خاطر اپنے بھائی سے تو محبت کی خاطر جاتا ہے، تو وہ فرشتہ دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ محبت کی ہے اس لیے تو جا رہا ہے اپنے بھائی سے، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرشتہ نازل ہوا کس شخص کے لیے؟ جو اپنے بھائی سے صرف اللہ کے لیے ملنے ہے نا۔ تو یہ بھی معمول بنائیے، اپنے دوست، رشتہ دار، احباب، رشتہ دار تو اور زیادہ حقدار ہے، لیکن ایسے لوگ جو دینی اعتبار سے ہے، ملاقات کیجیے ان سے جا کر، یہ بڑا افضل عمل ہے۔ اللہ کی فرشتے نازل ہوتے ایسے لوگوں کے لیے، دعائیں کرتے اور اللہ محبت کرنا شروع کر دیتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ شخص جس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے لوگ اس سے رشتہ توڑے اور وہ ان سے رشتہ جوڑے رکھے، لوگ اس سے رشتہ توڑے اور وہ ان سے رشتہ جوڑے رکھیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل
اور بردباری مطلب معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو بتا رہا ہے کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں تیرے ساتھ، تیری اس کی بات کہتا ہے، تو گویا ان کے منہ میں تو راکھ ڈالتا ہے، گرم راکھ۔ تیرا یہ اتنا اچھا عمل ان کے منہ میں تو انگار ڈال رہا ہے اس عمل کی وجہ سے، مطلب وہ توڑتے ہیں تو نہیں توڑتا۔ پھر فرمایا ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہیں گا جب تک تو اس عمل پہ باقی رہے۔ کب تک ایک مددگار اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ رہیں گا؟ جب تک وہ رشتہ توڑے اور تو جوڑتے رہے، ایک فرشتہ تیرے ساتھ ہمیشہ مددگار بن کر رہے گا۔ سیکیورٹی فرشتہ ہے آپ کے ساتھ، بڑی اہم بات ہے، بہت اہم چیز یاد رکھیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ایک بار کہا گیا کہ آپ خلیفہ ہیں، پروٹیکشن لے لیجیے، حفاظت کے لیے کچھ لوگ رکھتے ہیں، تو کہا اللہ نے فرشتے تعینات کر رکھے ہیں، جب تک وہ رہیں گے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب اللہ انہیں حکم ہٹنے کا دے دیں گا تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، تو کوئی زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے حفاظتی دستے رکھ کر۔ کتنی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی طرح مریض کی عیادت کو جانے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مریض کی عیادت، بیمار، مسند احمد کی روایت ہے، جو آپ سے فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان دن کے کسی گھڑی میں اپنے بھائی کی عیادت کرے تو اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اللہ بھیجتا ہے۔ کتنے فرشتے بھیجتا ہے؟ 70,000 70,000 فرشتے بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے اگر دن میں جاتا ہے تو شام تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام میں جاتا ہے تو صبح تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کس شخص کے لیے؟ جو بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق دے۔ بیمار کی عیادت محال ہوتا ہے ہمارے لیے، لوگ زندگیاں مر جا رہے ہیں، مطلب عیادت کرنے سے پہلے گزر بھی جا رہے ہیں، لیکن وقت جائیے 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور اس پورے دن دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کر، اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر، اور صبح سے شام تک، اور شام میں گیا تو صبح تک، سمجھ رہے آپ؟ اور کچھ صحابہ کا تو یہ معمول تھا اگر شام ہونے لگتی، مطلب ابھی دن کا آخری وقت ہوتا تو عیادت کو نہیں جاتے، بولتے رک جاؤ شام ہونے کے بعد جائیں گے تاکہ صبح تک مغفرت کی دعا کریں گے نا فرشتے۔ تھوڑا ٹائم باقی، اب سمجھ لیجیے مغرب نہیں ہوئی، مغرب سے 15 منٹ ہے، تب سورج غروب ہوگا، دن بدل جائے گا نا شام، تو رک جاتے تھے کہ کیوں؟ کہ تو دن بھر کا ہے نا، رات کریں گا تو رات بھر، مغرب کی بات کریں گا تو فجر تک، اور فجر کی بات کریں گا تو مغرب تک، تو رک جاتے تھے تھوڑا سا، اور پھر شام ڈھلنے کے بعد جاتے تاکہ رات بھر فرشتے دعا کریں۔ 70,000 فرشتوں کی دعا چاہیے، آسان عمل ہے، مریضوں کی عیادت کریں۔ لوگ اپنے دین کی دعوت و تبلیغ اس کام کے ذریعے کر رہے ہیں، یہ بڑا اہم عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، بڑا اہم عمل ہے، اس لیے کہ جب بیمار انسان ہوتا ہے نا، وہ کسی کی بھی کوئی بھی بات میں آ جاتا ہے۔ بیمار کو آپ کہیں یہ کر لیے، وہ کر لیتا، یہاں خرچ کیجیے کر لیتا، یہ دے دیجیے دے دیتا، وہ کھا لو کھا لیتا، چونکہ اس کو شفا چاہیے، اس کو بیماری سے نجات چاہیے نا۔ ایسے موقع پر اگر حق والے لوگ نہیں جائیں گے تو پھر کون جاتے؟ باطل چلے جاتے، کچھ بھی سنا دیتے، کوئی بھی طریقہ بتا دیتے ہیں، پھر آپ بولتے رہے وہ ایسا کر رہا ہے، وہ غلط ہے، تو بھائی آپ جا کے بتاؤ نا۔ بیماری ایک موقع ایسا ہوتا ہے، لوگ سنتے ہیں، جانا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے وہ یہ، ایک شخص تھے جو بہت نیک و سعادت مند تھے، ان کے جنازے میں جو ہے فرشتے شامل ہوئے، بہت نیک انسان تھے، اور جو ہے یہ روایت جو ہے سنن ابو داؤد کی ہے، لیکن حدیث کے اندر وہ کون صحابی تھے ان کا کوئی تفصیلات تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایک نیک انسان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں پیدل چلنے لگے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سواری پہ چلیے نا، آپ تھک جائیں گے، آپ نے کہا نہیں، پھر واپس آنے لگے تو پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ چلیے نا، تھک جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا بوڑھا انسان یا بیمار انسان سواری پر بھی قبرستان جا سکتا ہے۔ پھر جب آئے تو کہا اللہ کے رسول آپ نے آج ہماری سواری نہیں لی، ہم اتنا چاہ رہے تھے کہ آپ سواری پہ جانا، سواری پہ جانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس جنازے کے ساتھ فرشتے چل رہے تھے تو مجھے درست نہیں لگا کہ میں سواری پہ چلوں جبکہ فرشتے پیدل چل رہے تھے اس جنازے کے۔ تو نیک لوگوں کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کون صحابی تھے ان کی کوئی تفصیلات حدیث میں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیک لوگوں کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ درود، اور خاص طور سے درود کب بھیجنا چاہیے، اور بالخصوص درود سے مراد درود ابراہیم، یہ سب سے افضل ہے۔ یہ جمعہ کے دن تو خاص کثرت سے بھیجنا چاہیے، زیادہ تر زیادہ۔ اور درود کے اتنے فضائل ہیں، انشاءاللہ میں آگے فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کس کے لیے بد دعا کرتے ہیں ایک اور عنوان آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ بات رکھوں گا، لیکن مختصر کہتا ہوں فرشتے دعا کرتے اور درود کے فضائل میں ایک بات یہ آتی ہے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اپنی دعاؤں میں اگر ایک تہائی مطلب ایک چوتھائی درود پڑھوں تو 25% میری دعا کا 25% صرف درود، تو کیا چل جائیں گا؟ تو آپ نے کہا کم ہے، تو کہا 35% اگر درود پڑھوں اور باقی میری دعا ہو، تو کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، تو کہا کیا آدھے میں درود بھیجوں، مطلب آدھی دعائیں درود اور آدھی دعائیں اپنے لیے کروں، تو کہا ٹھیک ہے لیکن اور بڑا تو اچھا ہے، تو کیا کہا پورا میں صرف درود ہی بھیجوں، تو کہا تیرے لیے کفایت کر جائیں گا، کیونکہ جو درود پڑھتا ہے اس کے اللہ مسائل حل کر دیتا ہے اور مصیبت سے نکال دیتا ہے، تو کہا میں آج کے بعد صرف درود ہی پڑھوں گا اور دعا کرتا ہی نہیں ہوں۔
آپ سے کچھ نہیں کہا اور وہ چلے گئے نکل کر. اسی لیے آپ دیکھیے جب کوئی آدمی مصیبت میں پھنستا ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہوتا لیکن عربوں کو دیکھیے آپ, مصیبت میں پھنسا کہ اللہم صلی علی محمد شروع کر درود پڑھنا, چونکہ درود دعا ہے, درود کی وجہ سے مصیبت حل ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ نے صحابی کو بتا رہی صحیح روایت ہے. بہت سے علماء کو آپ دیکھیے کوئی حوالہ نہیں ملا تو اللہم صلی علی محمد شروع ہو جاتا درود پڑھنا, اس لیے کہ مسئلہ ہے نا, حوالہ نہیں مل رہا کہاں ہے, دعا کے بدلے درود. تو وہ صحابی نے کیا کہا, 1/4 1/3 آدھا پورا, تو آپ خاموش ہے نا, یہ نہیں کہا کہ نہیں پورے دعا بھی کر, کہا میں اب صرف درود ہی بھیجوں گا آپ پہ, تو کہا اللہ تیرے سب مسئلے حل کر دیں گے, جہاں درود ہی بھیجتا ہے. بڑی بات, درود پڑھنے والے کے لیے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. اور حدیث کے اندر الفاظ اس طرح سے, طبرانی کی روایت ہے کہ جو ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجتا ہے تو وہ درود آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہ نسائی کی روایت ہے. ابو داؤد کی روایت میں الفاظ ہیں, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری خبر کو جو ہے میلہ گاہ نہ بناؤ. پھر آگے فرمایا تم میرے اوپر درود پڑھو, بے شک تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے چاہے تم جہاں بھی رہو. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ غائب میں ہوتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے معاملہ کیسے ہوتا ہے. اسی طرح وہ کام کرنے جس سے فرشتے نازل, اس میں سے ایک کام ہی ہے ذکر الہی, اور جو تقوی اختیار کرنے والے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو کہ طبرانی کی روایت ہے. آپ نے فرمایا نہیں کوئی سوار علیحدہ ہوتا ہے اپنے سفر میں اللہ اور اس کے ذکر کے ساتھ مگر اس کا ساتھی فرشتہ ہوتا ہے, اور اسی طرح انہیں علیحدہ ہوتا ہے جو شاعر جو برے شعر یا بری باتیں کہتے ہیں مگر وہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے. تو ذکر الہی اور تقوی اختیار کرنے سے جو ہے ایسا مسافر جو ذکر الہی کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے, اس مسافر کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہوتا ہے. میں مسافر کہنا بھول گیا تھا پہلے. تقوی اختیار کرنے والا, ذکر الہی کرنے والا مسافر, اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک وہ سفر کرتا ہے. تو سفر میں اگر ہم تقوی اختیار کریں, ذکر الہی کریں, تو فرشتہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے دین کا علم طلب کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. مسند احمد کی ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس طالب علم کے لیے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتے اپنے پر اس پر ڈھانک دیتے ہیں. مطلب فرشتے اترتے ہیں اور طالب علم کو گھیر لیتے ہیں پروں سے. تو ہمیں دین کا علم خوب حاصل کرنا چاہیے, یاد رکھیے, اس لیے کہ اس پہ علم حاصل کر کے عمل کریں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے. اسی طرح جو ہے قیامت سے قریب مدینہ کی حفاظت کے لیے جو ہے اور مکہ کی حفاظت کے لیے فرشتے نازل ہوں گے. اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے, بہت لمبی طویل حدیث ہے, اس میں آپ نے فرمایا قیامت سے قریب دجال مدینے میں داخل نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جب دجال مدینے کا قصد کریں گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کریں گا جو ننگی تلواریں لے کر آئیں گے, تو دجال مدینے اور مکہ میں داخل نہیں ہوں گا. اور مدینے کے تعلق سے آپ نے ہاتھ مار کر کہا یہ طیبہ ہے, یہ وہ پاکیزہ جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہوں گا. پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ برے لوگ جو ہوں گے مدینہ میں, چونکہ سب تو اچھے نہیں ہوں گے, برے لوگ کیا ہوں گا؟ تو کہا مدینے میں ایک زلزلہ آئے گا اور مدینہ اپنے منافقین اور برے لوگوں کو خود باہر نکال کے پھینک دیں گا اور دجال کے ساتھ چلے جائیں گے, لیکن وہ ساری دنیا میں گھومیں گا سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ. ٹھیک, تو یہ وہ چند چیزیں تھی جو کرنے سے میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھوں.